اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الدخان سے آغاز کریں گے۔ مکی صورت ہے اور یہ 25واں سپارہ ہے، 25th چیپٹر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین، واضح کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے بے شک اس کو نازل کیا ہے بڑی بابرکت رات میں، یعنی لیلۃ القدر میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہر محکم یا حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا، ہماری طرف سے حکم کی وجہ سے، انا کنا مرسلین، بے شک ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں۔ رحمتا من ربک، یہ رسول کا آنا یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان مخلوق ہے ان کا بھی۔ ان کنتم موقنین، اگر تم ہو یقین کرنے والے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا رب بھی ہے اور وہ تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ اپنے شک میں کھیل رہے ہیں، یعنی انہوں نے اس بارے میں کبھی غور ہی نہیں کیا، وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور اس شک کے اندر وہ خوش بھی ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں۔ فرتقب یوم تأتی السماء، تو تم انتظار کرو اس دن جس دن آسمان لے کے آئے، بدخان مبین، ایک واضح دھواں، یغش الناس، جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہے۔ ربنا اکشف، اس وقت لوگ کہیں گے جن پر عذاب آئے گا، اے ہمارے رب ہم سے دور کر دے، عنا العذاب، یہ عذاب، انا مؤمنون، یقیناً ہم ایمان لائیں گے۔ انا لہم الذکریٰ، کہاں ان کو نصیحت ہوگی، یعنی اب نصیحت کا کیا فائدہ، اس میں اب نصیحت سے فائدہ اٹھانے کا کیا فائدہ۔ وقد جاءہم رسول مبین، اور یقیناً آ چکے ان کے پاس ایسے رسول جو بہت واضح بیان کرنے والے ہیں۔ ثم تولوا عنہ، پھر وہ پھر گئے اس سے۔ وقالوا معلم مجنون، اور کہنے لگے یہ تو سکھایا ہوا پاگل آدمی ہے۔ انا کاشف العذاب قلیلا، یقیناً ہم کھولنے والے ہیں عذاب کو تھوڑا سا، یعنی تھوڑے سے عذاب کو دور کرنے والے ہیں۔ انکم عائدون، تم یقیناً واپس اپنی حالت پر لوٹ آنے والے ہو۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم پکڑیں گے اور ہم ایسی پکڑیں گے جو بڑی سخت ہوگی۔ انا منتقمون، یقیناً ہم انتقام لینے والے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو اللہ کی طرف سے مکہ والوں کے اوپر عذاب آ گیا، اور وہ عذاب کیا تھا؟ قحط سالی تھی، بہت بری قسم کی قحط سالی ان کے اوپر آئی، یہاں تک کہ ہڈیاں کھانے تک وہ پہنچ گئے، بالکل سب کچھ ختم ہو گیا ان کا۔ اور حالت یہ ہو گئی کہ صحابی کہتے ہیں کہ یہ لوگ آسمان پہ دیکھتے تھے کہ آسمان سے کوئی بارش اترے تو ان کو صرف دھوئیں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ اگر تو یہ ہم سے دور کر دے گا ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن بعد میں جب اللہ نے اس قحط سالی کو دور کیا تو پھر دوبارہ واپس آ گئے۔ تو اللہ کہتے ہیں اب تم انتظار کرو اس دن کا جس دن تمہیں بہت زور سے پکڑا جائے گا، یعنی پھر قیامت کا عذاب ہی اب تمہارے لیے ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ، اور یقیناً ہم نے ان سے آپ سے آزما چکے ہیں ان سے پہلے، قوم فرعون، قوم فرعون کو، وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور ان کے پاس آئے بڑے معزز رسول، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان ادوا الی عباد اللہ، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تم حوالے کر دو میرے اللہ کے بندے، یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو۔ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے ایک بہت ہی امن والا رسول۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور تم بالکل اللہ کے مقابلے میں کوئی سرکشی نہ کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس آیا ہوں ایک واضح دلیل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ آیا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، اور بے شک میں پناہ چاہتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، ان ترجمون، کہ تم مجھے رجم کر دو، یعنی اس بات سے کہ تم مجھے کوئی تکلیف دو، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، وہ اللہ جو تمہارا رب بھی ہے میرا رب بھی ہے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لے کے آؤ گے، فَاعْتَزِلُونِ، تو پھر مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھ سے کنارے ہو جاؤ، یعنی تم ایمان نہیں لاتے کوئی بات نہیں، لیکن بنی اسرائیل کو تو میرے حوالے کرو نا جو اللہ کے بندے ہیں۔ فدعا ربہ، تو اس نے اپنے رب سے دعا کی، ان ہؤلاء قوم مجرمون،
کہ یہ تو قوم ہی مجرم لوگوں کی ہے۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي، اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، آپ میرے بندوں کے ساتھ راتوں رات نکل جائیے، اِنَّكُم مُتَّبَعُونَ، ان قریب یقیناً آپ کا تعاقب کیا جائے گا، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور آپ دریا کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دیجئے۔ جب وہ وہاں سے گزرے تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلے بیان کیا کہ جو پانی تھا وہ دونوں طرف سے ایسے کھڑا ہو گیا، تو اللہ نے کہا کہ اس کو ایسے ہی رہنے دیجئے، انہم جند مغرقون، یقیناً یہ ایک لشکر ہے ڈوبنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ان کو ڈبوا دیں گے۔ کم ترکوا من جنات وعیون، وہ کتنے ہی چھوڑ گئے باغات میں سے اور چشمے، یعنی قوم فرعون جب وہ غرق ہوگی تو اپنے پیچھے کتنے باغات اور کتنے چشمے چھوڑ کے گئے، وزروع، اور کھیتیاں، ومقام کریم، اور کتنے نفیس اور بہترین محلات چھوڑ کے گئے، ونعمت، اور نعمتیں، کانوا فیہا فاکہین، جس میں وہ مزے اڑاتے تھے، اتنی نعمتیں اللہ کے بعد وہ چھوڑ گئے، سب کچھ ختم ہو گیا ان کا۔ کذالک، اسی طرح، وأورثناها قوما آخرین، ہم نے وارث بنایا ان کا کسی دوسری قوم کو۔ پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کا کسی قوم کو وارث بنایا۔ اب علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے وہ کون سی، ہم 2-3 دفعہ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو ہی وارث بنایا تھا، لیکن بنی اسرائیل کو جب وارث بنایا تو ذہن میں اشکال یہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل تو اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے تھے، اور پھر وہ طور سینا کا واقعہ ہوا، وہ سارا جہاں پہ انہوں نے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا اور وہ سارا واقعہ، تو پھر وہ واپس کیسے آئے؟ تو یہ علماء جواب دیتے ہیں اصل میں یہ خود نہیں تھے، بلکہ ان کی اولادیں بعد میں مصر میں جب آئیں تو ان کو وہ محلات اور وہ ساری چیزیں ملیں اور وہ وہاں پہ اس کی وارث بن گئے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں کسی اور قوم تھی، وہ یہ نہیں تھے، لیکن اللہ کی کوئی اور قوم تھی جو اللہ نے وہاں پہ بھیجی، اور انہوں نے دیکھا کہ محلات بنے ہیں، سب کچھ ہے، اور یہاں پہ کوئی رکھوالا نہیں، سب غرق ہو چکے ہیں، ختم ہو چکا ہے، تو وہ آرام سے انہوں نے ساری چیزوں کے وارث بن گئے۔ فما بکت علیہم السماء والارض، نہ پھر آسمان ان کے اوپر رویا نہ زمین، یعنی پھر آسمان اور زمین میں کسی مخلوق نے فرعون اور اس کی قوم پر افسوس نہیں کیا۔ وما كانوا منظرین، اور نہ تھے وہ ڈھیل دیے گئے، ان کو ڈھیل بھی کوئی نہیں دی گئی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی، من العذاب المہین، ذلت والے عذاب سے، من فرعون، وہ کون عذاب دیتا تھا؟ وہ فرعون دیتا تھا، فرعون سے نجات دی، انہ کان عالیا، وہ سرکش تھا، من المسرفین، اور حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو چن لیا، علی علم کی بنیاد پر، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کچھ فضیلتیں دی، اور ایسی فضیلت جو کہ جزوی طور پہ ظاہر اللہ نے کسی اور کو نہیں دی، اور وہ فضیلت ایک یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں وجعلنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا کہ ہم نے ان میں رسول اور بادشاہ مقرر کیے تھے۔ یہ جو فضیلت ہے نا کہ بنی اسرائیل میں اللہ نے بہت زیادہ نبی بھیجے اور بہت زیادہ بادشاہ بھیجے، تو یہ اللہ نے کسی امت کو فضیلت نہیں دی، ہماری امت کو بھی نہیں دی، لیکن اوور آل ہماری امت کو جنرلی تمام امتوں پہ فضیلت ہے، لیکن یہ جو جزوی طور پہ فضیلت ہے یہ بنی اسرائیل کی۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ، اور ہم نے دی نشانیاں ان کو، مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، جس میں بہت کھلی آزمائش بھی تھی۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، یقیناً یہ لوگ کہیں گے، إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ، نہیں یہ مگر صرف ہمارا مرنا پہلی بار، یعنی ہم نے تو صرف ایک دفعہ ہی مرنا ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، اور نہیں ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا، تو لے آؤ ہمارے باپ دادا کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم سمجھتے ہو، اگر اے نبیو تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، تو ایسا کرو ذرا ہمیں ٹریلر دکھاؤ اور ہمارے باپ دادا کو ذرا لے کے زندہ کر کے لے کے آؤ، اگر تم ان کو زندہ کر کے لے آؤ گے تو پھر ہم مان لیں گے کہ ہمیں بھی بعد میں زندہ کر لیا جائے گا۔ اہم خیرن، کیا یہ بہتر ہیں، ام قوم تبع، یا تبع کی قوم بہتر ہے۔ تبع کی قوم کون تھی؟ یمن کا ایک علاقہ تھا، وہاں پہ ایک ان کا جو بادشاہ تھا ان کو یہ تبع کہا کرتے تھے، تو اس کی قوم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں بیان کی، لیکن یہ لوگ بھی ایسے تھے جو اللہ کے نافرمان تھے، تو اللہ نے ان کو بھی تباہ کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں کیا یہ بہتر ہے یا قوم تبع بہتر ہے؟ والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بہتر ہے، سارے ایک جیسے تھے، قوم عاد، قوم سمود، قوم تبع، یہ ساری جو قومیں ہیں یہ سب کی سب غرق ہو گئی۔ اہلکناہم، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، تباہ کر دیا۔ انہم کانوا مجرمین، یہ سارے کے سارے مجرم تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے کھیلنے کے لیے، یہ کھیل تماشا نہیں۔ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے نہیں پیدا کیا مگر اس کو حق کے ساتھ۔ ولكن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا وقت مقرر ہے، یعنی قیامت کا دن وقت مقرر ہے، فیصلے کا دن قیامت کا دن ہے اور اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا،
جس دن نہ کام آئے گا کوئی ساتھی کسی دوسرے ساتھی کے کچھ بھی. قیامت کے دن کوئی ساتھی کسی دوسرے کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. الا من رحم اللہ، مگر وہ جس پر اللہ نے رحم کر دیا. انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہی غالب اور رحم کرنے والا ہے. ان شجرۃ الزقوم، جو زقوم کا بے شک درخت ہے. طعام الاثیم، وہ گناہ گاروں کا کھانا ہے. کالمہل یغلی فی البطون، وہ پیٹوں میں پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرمی سے کھولے گا. یعنی اللہ کہتے ہیں یہ اتنا گرم، یعنی یہ کون سا یہ کھانا ہے، یہ گرم جو پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے، لیڈ ہوتا ہے جس کو ہم لیڈ کہتے ہیں. جو لیڈ ہے اس کو جب آپ پگھلا دیں اور پھر وہ گرم ہو بالکل، اور جس طریقے سے وہ ابلتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ پیٹ میں جا کے اس طرح ابلے گا. کغلی الحمیم، ایسے ابلے گا جیسے گرم پانی جو ہے وہ ٹھاٹھے اور جوش مارتا. خذوہ فاعتلوہ، تم پکڑ لو اس کو، اس مجرم کو. فاعتلوہ، پھر اس کو کھینچو. الی سواء الجحیم، جہنم کے بالکل درمیان میں. ثم صبوا فوق رأسہ، پھر ڈالو اس کے سر کے اوپر سے. من عذاب الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کا عذاب اور اس کی سزا. ذق، کہا جائے گا چکھو اس کو. انک انت العزیز الکریم، دنیا میں تو تم بڑے غالب، بڑے معزز اور بڑے کرم والے تھے، بڑے زور آور تھے، بڑے طاقتور سمجھے جاتے تھے. آج کیا ہوا تم؟ ان ھذا ما کنتم به تمترون، بے شک یہ وہ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے. ان المتقین فی مقام امین، جو متقی ہیں وہ بڑے امن کے مقام اور محلات میں اور جگہوں پہ ہوں گے. فی جنات وعیون، وہ چشموں میں ہوں گے اور باغات میں ہوں گے. یلبسون من سندس، وہ باریک ریشم کو پہنیں گے. وہ استبرق، اور اس طریقے سے استبرق کو پہنیں گے. استبرق بھی ایک ریشم کی قسم. متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. کذالک وزوجناہم بحور عین، اسی طریقے سے ہم ان کی شادی کر دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی عورتوں سے، خوبصورت عورتوں سے. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ مانگیں گے اس میں ہر قسم کا پھل اطمینان سے اور سکون سے. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، نہیں چکھیں گے وہ وہاں کوئی بھی موت سوائے ایک موت کے جو وہ پہلے چکھ چکے ہیں. دنیا کی بس ایک موت ہی ان کے اوپر آئے گی، اس کے بعد کبھی دوبارہ ان پر موت جنت میں نہیں آنے والی. ووقاہم عذاب الجحیم، اور اللہ کا سب سے بڑا احسان ان کے اوپر یہ ہوگا کہ اللہ نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا. فضلا من ربک، یہ تمہارے رب کی طرف سے فضل ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. فانما یسرناہ، ہم نے اس قرآن مجید کو آسان کر دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلسانک، آپ کی زبان پر. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ لوگ نصیحت پکڑیں. فرتقب، پس آپ انتظار کریں. انہم مرتقبون، بے شک وہ بھی انتظار میں ہیں. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کتنا آسان ہے. آپ پڑھتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، ہم صرف ترجمہ کرتے جا رہے ہیں، آپ کو ماشاءاللہ 80-70%، 75%، 90%، کچھ کو اس سے بھی زیادہ سمجھ آ رہا ہوگا الحمدللہ. آپ کبھی کمپیریزن کریں تورات اور انجیل کو، کبھی تورات اور انجیل کو پڑھیں، یقین کریں آپ کو ایک پیراگراف کے بعد دوسری بات سمجھ نہیں آتی، اتنا مشکل ہے وہ. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی زبان کے اوپر اس کو آسان کر دیا. بچہ بندہ پڑھ سکتا ہے، اس سے فائدے اٹھا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے سورہ جاسیہ ہے، مکی صورت ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. حامیم، حامیم تنزیل الکتابی، نازل کی ہوئی ہے کتاب، کس کی طرف سے؟ من اللہ العزیز الحکیم، اس اللہ کی طرف سے جو بڑا غالب اور حکمت والا ہے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یقیناً اس آسمان اور زمین میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. وفی خلقکم، اور تمہاری پیدائش میں بھی نشانیاں ہیں. وما یبث من دابۃ، اور جو وہ پھیلاتا ہے جانوروں کو. آیات، اس میں نشانیاں ہیں. لقوم یوقنون، یقین کرنے والوں کے لیے. واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کی تبدیلی میں بھی نشانیاں ہیں. وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو اللہ نے اتارا آسمان سے رزق. فاحیا به الارض بعد موتها، پھر زندہ کیا اس نے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، یعنی پانی کی صورت میں اللہ نے رزق اتارا. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش. آیات، نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ لقوم یعقلون، عقل کرنے والی قوم کے لیے. تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں. نتلوها علیک بالحق، ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں حق کے ساتھ. فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، پس اللہ کی بات کے بعد اور اللہ کی آیات کے بعد یہ کس چیز کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے؟ یعنی جو بندہ اللہ کی آیات سن لے، اس کو اللہ کی نشانیاں نظر آ جائیں، اس کے باوجود اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو پھر وہ کس چیز پر ایمان لے کے آئے گا؟ ویل لکل افاک اثیم، تباہی ہے ہر جھوٹ باندھنے والے اور گناہ گار کے اوپر، جھوٹے کے اوپر اور گناہ گار کے اوپر. یسمع آیات اللہ، کون جھوٹا اور گناہ گار؟ جو اللہ کی آیات کو سنتا ہے. تتلا علیہ، جو اس کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں. ثم یصر مستکبرا، لیکن پھر کیا کرتا ہے؟ وہ
اڑا رہتا ہے اپنے کفر کے اوپر اور انکار کے اوپر تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعها، جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو کیا کریں؟ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور جب وہ جان لیتا ہے ہماری آیات میں سے کچھ بھی تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ پہلی بات ہے سنتا ہی نہیں ہے، حالت ایسی ہوتی ہے، ایکٹ ایسے کرتا ہے جیسے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، لیکن اگر کچھ سمجھ آ بھی جائے اس کو تو پھر اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے جو اس کا انتظار کر رہی۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور نہ کام آئے گا ان کے جو بھی انہوں نے کچھ کمایا۔ ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ جو انہوں نے ٹھہرایا اللہ کے سوا دوست اور کارساز، ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ هذا هدى، یہ قرآن مجید ہدایت ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ، ان کے لیے عذاب ہے، مِن رِجْزٍ أَلِيمٌ، بہت ہی دردناک عذاب۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ لتجری الفلک فیہ بامری، تاکہ چلیں اس میں اس کے حکم سے کشتیاں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس میں اس کا فضل تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اس نے تمہارے لیے جو بھی آسمان اور زمین میں ہے مسخر کر دیا، جَمِيعًا مِّنْهُ، سب کا سب اپنے حکم سے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، اس میں نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یغفروا، وہ نظر انداز کریں، درگزر کریں، للذین لا یرجون ایام اللہ، ان لوگوں سے جو نہیں امید رکھتے اللہ کے دنوں کا۔ اللہ کے دن سے مراد کیا ہے؟ پہلے بھی یہ گزر چکا ہے۔ ایام اللہ سے مراد ہے وہ دن جس میں اللہ نے یا تو کوئی عذاب بھیجا ہو کسی قوم پر، یا اللہ نے کوئی بہت بڑی نعمت بھیجی ہو، تو ان کو اللہ کے ایام کہتے ہیں، اللہ کے دن، یعنی وہ خاص دن ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے ان دنوں کا امید نہیں رکھتے، یعنی ان کو اللہ سے کوئی امید نہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آئے گا یا اللہ کی طرف سے کوئی رحمت آئے گی، ان کو نظر انداز کر دیجئے۔ ان لوگوں کو کیوں نظر انداز کر دیجئے؟ بما کانوا یکسبون، یہ جو عمل کرتے ہیں ان کی وجہ سے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے کوئی نیک عمل کیا تو اس کو فائدہ اس کی جان کو ہوگا۔ ومن اساء فعلیہا، اور جس نے کوئی برا کیا، کوئی برائی کی، تو اس کا وبال اس کی جان پر ہوگا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا کی، حکومت عطا کی اور نبوت عطا کی۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے پاکیزہ چیزوں میں سے ان کو رزق عطا کیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تمام جہانوں پر ان کو فضیلت بخشی۔ بنی اسرائیل کے موجودگی میں سب سے زیادہ فضیلت بنی اسرائیل کے پاس تھی۔ بعد میں انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کی ان کے اوپر لعنت ہوئی، تو اب جو ہے سب سے بہترین امت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے انہیں دین کے بارے میں واضح نشانیاں عطا کیں۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، انہوں نے اختلاف کیا، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، علم آ جانے کے بعد ان کے پاس۔ کس بنیاد پہ اختلاف کیا؟ آپس میں کیوں اختلاف کیا؟ بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے جو ان کے درمیان تھی۔ ان ربک یقضی بینہم، بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، قیامت کے دن اس چیز میں فیصلہ کریں گے جس میں یہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے ایک خاص طریقے پر کر دیا۔ فاتبعها، تو آپ اسی طریقے کی پیروی کیجئے۔ ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اور نہ ان لوگوں کی پیروی کیجئے، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کیجئے جو نہیں جانتے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، وہ اللہ کے سامنے یا اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ کام بھی نہیں آئیں گے۔ وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، اور یقیناً ظالم جو ہیں ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ واللہ ولی المتقین، لیکن اللہ کس کا دوست ہے؟ اللہ متقین کا دوست ہے۔ ھذا بصائر للناس، یہ عقل کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے۔ وہدن ورحمہ، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ لقوم یوقنون، ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کمائی برائیاں، جنہوں نے برے کام کیے، ان نجعلہم، کہ ہم ان کو بنا دیں گے کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ کیا یہ مجرم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں جتنی بھی برائیاں کی ہیں، کیا ان کا اور ان کے اور اچھے لوگوں کا، ایمان والوں کا انجام ایک جیسا ہوگا؟ سواء محیاہم و مماتہم، تاکہ برابر ہو جائے گا ان کا جینا اور ان کا مرنا۔ کیا مطلب ہے؟ جس طریقے سے دنیا کے اندر یہ عیاشی کرتے رہے، ان کو کوئی پوچھنے والا تھا نہیں تھا، کیا یہ سمجھتے ہیں ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟
ساء ما يحكمون، بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں، جو حکم لگاتے ہیں اپنے بارے میں۔ وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ ولتجزى كل نفس بما كسبت، اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو اس نے کمایا۔ یہ اللہ نے آسمان و زمین کی پیدائش کیوں کی؟ تاکہ انسان کی آزمائش کر سکے اور انسان کو جزا دے سکے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور نہیں وہ ظلم ان پر کیا جائے گا۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ بڑا عالم تھا، بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، بڑا دین کا علم تھا، لیکن اللہ نے پھر بھی گمراہ کر دیا۔ یہ ہر اس عالم دین کے لیے بات ہے جو برائی کی طرف چلنے والے۔ وختم علی سمعہ، اللہ نے اس کی کانوں پر مہر لگا دی، وقلبہ، اس کے دل پہ مہر لگا دی، وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ، پس کون ہے جو اس کو اللہ کے بعد ہدایت دے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم غور کرتے ہو؟ وقالوا، اور انہوں نے کہا، ما ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مگر یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے۔ نموت ونحیا، اسی میں ہم مرتے ہیں اور اسی میں ہم جیتے ہیں۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں صرف زمانہ مارتا ہے۔ دہریت کہتے ہیں ایتھیزم کو، اور دہریت اس لیے کہتے ہیں زمانے کے، کیونکہ ان کے نزدیک زمانہ ہی سب کچھ مارتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں مارتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں صرف زمانہ مارتا ہے، دنیا کی زندگی سب کچھ۔ وما لهم بذلك من علم، اور نہیں ان کے پاس اس کا کوئی علم۔ انہم الا یظنون، یہ تو صرف assumptions ہیں، یہ تو گمان کی باتیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر ہماری آیات، بینات جو بڑی واضح ہیں۔ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی رسپانس نہیں ہوتا، کوئی آرگیومنٹ نہیں ہوتا سوائے اس بات کے، الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے کے آؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی ساری دلیل کی خلاصہ یہ ہے، اگر تم سمجھتے ہو ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمارے باپ دادا کو پہلے زندہ کر کے لے آؤ، ہم دیکھ لیں گے، اگر زندہ ہو گئے تو سمجھ آ جائے گی۔ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ ہی ہے، یحییکم، جو تمہیں زندہ دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، ثم یمیتکم، وہی تمہیں موت دے گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر وہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ ویوم تقوم الساعۃ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یومئذ، اس دن، یخسر المبطلون، باطل پسر، جو باطل کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ خسارہ پائیں گے۔ وتری کل امۃ جاثیہ، اور آپ دیکھو گے کہ ہر امت اپنے گھٹنوں کے بل پڑی ہوئی ہوگی۔ کل امت تدعی الی کتابہا، ہر امت پکاری جائے گی اپنے نامہ اعمال کی طرف، اپنی کتاب کی طرف جن پہ ان کے اعمال ہوگے، ہر بندہ بلایا جائے گا کہ دیکھو آؤ پڑھو، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے نا، اقرأ کتابک، اپنی کتاب پکڑو۔ کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن صرف تمہارا اپنا کتاب خود ہی پڑھ لینا یہ حساب کے لیے کافی ہے، تمہیں کسی ایکسٹرنل جج کی ضروری نہیں ہے، تمہیں کسی جوری کی ضرورت نہیں ہے، تم خود بخود فیصلہ کر سکتے تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ الیوم تجزون، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا، ما کنتم تعملون، اس کا جو تم عمل کرتے تھے۔ ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب، ینطق علیکم بالحق، بولتی ہے تمہارے متعلق حق کے ساتھ، ہماری کتاب جو ہے تمہارے مطابق حق کے ساتھ بولتی ہے، سب کچھ حق لکھا ہے۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم اس میں لکھواتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو، جو تم عمل کر رہے ہو، ایک ایک چیز اللہ لکھوائی جا رہے ہیں، اور قیامت کے دن یہی سامنے کھل جائے گی ہمارے۔ فاما الذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، فیدخلهم ربهم فی رحمتہ، تو اللہ ان کا رب ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں، ذلک هو الفوز المبین، اور یہی بڑی کھلی کامیابی ہے۔ واما الذین کفروا، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، سو کیا نہیں تھی میری آیات ان کے اوپر تلاوت کی جاتی، فاستکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، وکنتم قوما مجرمین، اور تم تھے مجرم قوم، تمہاری آیات تم پر میرے اوپر پڑھی نہیں جاتی تھی۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، تم نے کہا دنیا کے اندر، مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، ہمیں نہیں پتہ قیامت کیا ہوتی ہے، إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، ہمیں تو ایک گمان ہے صرف، یہ تو شک والی باتیں ہیں، وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور ہمیں اس بات پہ کوئی یقین نہیں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل گئیں، وَحَاقَ بِهِمْ، اور گھیر لیا ان کو، کس نے، ما كانوا به يستهزئون، جس عذاب کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وقیل اليوم، اور کہا جائے گا آج کے دن، ننساکم، ہم تمہیں بلا دیں گے، کما نسیتم، جیسا کہ تم نے بلا دیا، لقاء یومکم ھذا، تمہاری اس دن کی ملاقات کو، ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وما لکم من ناصرین، اور نہیں تمہارا کوئی مددگار ہوگا۔ ذالکم، یہ اس لیے، بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا، وغرتکم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، فالیوم لا یخرجون منہا، سو آج وہ نہ نکالے جائیں گے اس سے، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی ان کو
توبہ کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ فللہ الحمد، بس اللہ ہی کے لیے ہر تعریف ہے، رب السماوات و رب الارض، جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور جو زمین کا بھی رب ہے، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اس کے لیے بڑھائی اور کبریائی ہے، فی السماوات والارض، آسمانوں میں بھی زمین، اللہ کی آسمانوں کی جو مخلوق ہے وہ بھی اللہ کی بڑھائی بیان کرتے ہیں، اور اللہ کی زمین کی مخلوق بھی اللہ کی بڑھائی بیان کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب اور حکمت والا۔ آگے ہے جی سورۃ الاحقاف، یہ مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، نازل کرنا ہے اس کتاب کا، من اللہ العزیز الحکیم، اس اللہ کی طرف سے جو بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور اس کے جو درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، واجل مسمى، اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، عما انذروا، جس سے وہ ڈرائے جاتے ہیں، معرضون، وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، جو کافر ہیں وہ اللہ کے عذاب سے اعراض کرتے ہیں۔ قل ارأیتم، ان سے کہہ دیجئے بھلا تم نے دیکھا، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم بلاتے ہو اللہ کے سوا، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا، کیا انہوں نے کوئی پیدائش کی ہے زمین؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کا کچھ حصہ ہے، آسمانوں کی پیدائش میں ہو سکتا ہے کوئی حصہ ہو۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، میرے پاس اس سے پہلے کوئی کتاب لے کے آؤ اگر تمہارے پاس دلیل ہے، او اثارۃ من علم، یا کوئی علمی نشانات لے کے آؤ، کوئی علمی بات لے کے آؤ، کوئی علمی دلیل لے کے آؤ، کوئی کتاب لے آؤ، کوئی آرگومنٹ لے کے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے۔ ومن اضل، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے، ممن یدعو من دون اللہ، جو پکارتا ہے اللہ کے سوا، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامۃ، ایسی مخلوق کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ اس بندے سے بڑھ کر گمراہ اور ظالم اور نکارہ آدمی کون ہو سکتا ہے، جو پوری زندگی ایسی مخلوق کو پکارتا رہتا ہے جو اس کو سن ہی نہیں سکتی، اس کو قیامت تک جواب نہیں دے سکتی۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی پکار سے غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا بولی جا رہی۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ ہوں گے ان کے دشمن، یہی لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں قیامت کے دن ان کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں تم ہمیں کب پکارتے تھے بھائی، ہمیں نہ سنی نہ ہمارے وہم و گمان میں۔ اسی طریقے سے ہر وہ بندہ جس کو معبود بنایا جاتا ہے، ہر وہ مخلوق قیامت کے دن انکار کر دے گی، کیونکہ اس دن اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے نا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری واضح آیات، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں کافر، لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، کافر جنہوں نے انکار کیا حق کا، وہ کیا کہتے ہیں، لما جاءہم، جب ان کے پاس آیا، ھذا سحر مبین، یہ تو بڑا واضح جادو ہے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود ہی گھڑ لیا ہے۔ قل ان افتریتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیجئے اگر یہ میں نے خود گھڑ لیا ہوتا، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم مجھے اللہ سے بچانے میں کوئی بھی اختیار نہ رکھتا، یعنی اگر میں نے اپنی طرف سے قرآن گھڑا ہوتا تو پوری دنیا مجھے مل کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکتی۔ ہوا اعلم، وہ خوب جانتا ہے، بما تفیضون فیہ، جو تم اس میں باتیں کرتے ہو، کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، تمہارے اور میرے درمیان وہ شہید گواہ کے طور پہ کافی ہے۔ وہو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میں کوئی نیا رسول نہیں آیا تمہارے پاس، یعنی میں کوئی ایسا رسول نہیں ہوں جو میں کوئی ایسی باتیں نہیں کر رہا جو میں نے کبھی جس سے پہلے کوئی نہیں کی، نہیں، مجھ سے پہلے بہت رسول گزر چکے ہیں۔ وما ادری ما يفعل بي ولا بكم، اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور نہ مجھے یہ پتا کہ کل کو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے، میرے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ان اتبع الا ما يوحى الی، میں تو صرف وہی فالو کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی گئی۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو صرف ایک واضح اور صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ قل ارأیتم، ان سے کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے، بھلا تم نے دیکھا، ان کان من عند اللہ، اگر یہ واقعی قرآن اللہ کی طرف سے ہوا، وکفرتم بہ، اور تم نے اس کے ساتھ کفر کر بیٹھے، وشہد شاہد من بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل میں سے ایک بندے نے اس کی گواہی بھی دے دی، علی مثلہ، اس جیسی کتاب پر، فآمن واستکبرتم، اور وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا۔ اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہیے پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہوا کہ تم نے تو اس قرآن کا انکار کیا یہ کہتے ہوئے یہ انسان نے خود بنا دیا ہے، جبکہ بنی اسرائیل جن کو تم اپنے سے زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے ہو، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بھی کوئی آرگیومنٹ ہوتا علمی طور پہ تو ہمیشہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو آگے کر دیتے، عیسائیوں کو تو آپ ان سے بات کریں کیونکہ آپ کے پاس کتاب کا علم ہے، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، آپ ان کو پھنسا سکتے ہیں، ہم تو نہیں پھنسا سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر بنی اسرائیلی خود گواہی دیں کہ یہ سچا نبی اور وہ خود ایمان لے کے آئیں تو پھر تمہارا کیا حال ہے، تمہارے ساتھ کیا بنے گا
کہ تم ان کو عالم سمجھتے ہو اور وہ ایمان لے کے آ رہے ہیں, وہ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ سچ ہے, اور تم جو ہے انکار کر بیٹھے ہو, تم خود تکبر کر رہے ہو. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوموں کو, ظالموں کو. وقال الذین کفروا, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, للذین آمنوا, ایمان والوں کے بارے میں, لو کان خیرا ما سبقونا الیہ, اگر ہوتا بہتر تو وہ ہم سے اس پہ پہل نہ کرتے. یعنی انہوں نے کافروں نے مومنوں کے بارے میں کہا کہ اگر اس دین میں کوئی بہتری ہوتی تو کبھی بھی ہم سے آگے نہ نکلتے, ہم ان سے آگے ہوتے اس میں, اس کا مطلب ہے اس دین میں کوئی بہتری نہیں. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ, اور جب انہوں نے نہیں ہدایت پائی اس سے, فَسَيَقُولُونَ, تو اب وہ کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے. تو کہتے ہیں یہ پرانا جھوٹ ہے, اصل میں اس میں کوئی خیر نہیں, اگر خیر ہوتی تو ہم اس میں سب سے آگے ہوتے. ومن قبلہ کتاب موسیٰ, اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات تھی, اماما ورحمۃ, جو رہنما بھی تھی اور رحمت بھی تھی. وہذا کتاب, اور یہ کتاب قرآن مجید, مصدق, تصدیق کرنے والی ہے, لسانا عربیا, عربی زبان میں ہے, لینذر الذین ظلموا, تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا, وبشریٰ للمحسنین, اور خوشخبری ہے نیک لوگوں کے لیے. ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے, ثم استقاموا, پھر وہ اس پہ ڈٹ جاتے ہیں, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا, یہی جنتی ہیں, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جزاء بما كانوا يعملون, یہ ان کا بدلہ ہے جو یہ عمل کیا کرتے تھے. ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا, اور ہم نے حکم دیا انسان کو, وصیت کی اپنے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی, ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. حملته امه کرہا, اس کی ماں نے اس کو اٹھایا تکلیف کے ساتھ. ووضعته کرہا, اور جب اس کو جنا تو تب بھی تکلیف کے ساتھ جنا. وحملہ, اور اس کا حمل وہ بھی تکلیف کے ساتھ تھا, جو اس کو بوجھ اٹھائے رکھا 9 مہینے, وہ بھی تکلیف ہی تھی, بوجھ تھا. وفصالہ, اور اس کا دودھ چھڑانا 30 شہرا, 30 مہینے میں, یعنی 30 مہینے تک ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے, اور منیمم پریگننسی کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ 6 منتھس ہے قرآن و سنت کے مطابق. کیونکہ اگر آپ 2 سال دودھ پینے کا, قرآن مجید کی دوسری آیت میں 2 سال کا ذکر ہے, تو اگر آپ 2 سال نکال دیں تو پیچھے 6 مہینے بچ جاتے ہیں. وہ 6 مہینے منیمم پریگننسی پیریڈ ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بندہ حاضر, بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بندہ حاضر ہوا, تو اس کی جو بیوی تھی اس کی 6 مہینے کے بعد پیدائش ہو گئی. تو اس نے کہا اتنی جلدی پیدائش, یہ تو 9 مہینے بعد ہونی چاہیے تھی, یا اس سے تھوڑا سا آگے پیچھے ٹائم. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بچہ پہلے سے پریگننٹ تھی. تو انہوں نے جا کے کیس دائر کر دیا. اس نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے اپنی اس بیوی پہ. تو حضرت عثمان نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے. حضرت عثمان نے کہا تو اس کو تو سزا ملے گی. حضرت علی کو یہ بات پتہ چلی, تو حضرت علی نے حضرت عثمان کی اصلاح کی, اور انہوں نے کہا کہ آپ نے بات درست نہیں کی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفصالہ فی عامین وحملہ وفصالہ 30 شہرا, کہ ایک ماں کا اپنے بچے کو اٹھانا پریگننسی کے پیریڈ جو ہے, اور دودھ پلانا, یہ 30 مہینے. تو 2 سال تو دودھ پلانا کا ہو گیا جو برتھ کے بعد ہے, جو ڈلیوری کے بعد ہے, تو باقی 6 مہینے ہو گئے. اس کا مطلب ہے اگر 6 مہینے میں پیدائش ہو جاتی ہے تو یہ بچہ اسی عورت کا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ کا 6 مہینے کے اندر ہوا ہے تو یہ بچہ آپ کا ہی ہے. تو اس سے کیا ہوا کہ ایک عورت کو بہت بڑے گناہ سے, آزمائی سے بچ گئی. حتی اذا بلغ اشدہ, یہاں تک کہ جب وہ پہنچی اپنے, جہاں تک کہ وہ بچہ جس کو اس نے جنا, وہ جب پہنچا اپنی جوانی کو, وبلغ 40 سنہ, اور وہ 40 سال اس کو ہو گئے, وہ 40 سال کو پہنچا. اسے پتہ چلا 40 سال کے بھی جوانی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں عام طور پہ ویسے تو 20 25 30 کے بعد بندے بیچارہ بڑھاپے, پاکستانی ہم لوگ جو ہے نا, خاص طور پہ بڑے صغیر والے, ہم لوگ بہت جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن مجید میں 40 سال کی عمر میں جوانی موجود ہے. بعض علماء کہتے ہیں 40 سال جو ہے وہ جوانی کا اینڈ ہے, بہرحال اس کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے. قال ربی اوزعنی, انہوں نے کہا کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے, ان اشکر نعمتک التی, کہ میں شکر کروں تیری نعمت کا, التی انعمت علیہ, جو تو نے انعام فرمائی, انعام کی مجھ کے اوپر, وعلی والدی, اور میرے والدین پر, وان اعمل صالحا ترضاہ, اور یہ کہ میں نیک عمل کروں, ترضاہ جو تجھے پسند ہو, واصلح لی فی ذریتی, اور اصلاح کر دے میرے لیے میری اولاد میں, انی تبت الیک, بے شک میں نے توبہ کی تیری طرف, وانی من المسلمین, اور میں ہوں مسلمانوں میں. اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں, اللہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی بات بیان کریں کہ ان کے ساتھ احسان کرو, پھر اللہ ان کی اولاد کی بات کرتے ہیں. ایک اولاد تو وہ ہے جو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدائش دی تو اس نے اپنے والدین کے لیے نیکی کا کام کیا, اللہ کی بھی بندگی کی, والدین کے لیے دعائیں کی, اپنی والدین کے ایفرٹس کو ایکنالج کیا. ایک یہ بندہ ہے. اب ایک اور اولاد آگے بھی ہے جس کا بھی اللہ ذکر کریں گے. اولئک الذین, یہی وہ لوگ ہیں, نتقبل عنہم, ہم قبول کرتے ہیں ان سے, احسن ما عملون, بہترین عمل جو انہوں نے کیے, ونتجاوز عن سیئاتہم, اور ہم درگزر کر دیتے ہیں ان کی برائیوں سے, فی اصحاب الجنہ, یہ اہل جنت میں سے. وعد الصدق الذی, سچا وعدہ ہے اس کے لیے, کانوا یوعدون, یعنی سچا وعدہ ہے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے. والذی قال لوالدیہ, اور وہ جس نے کہا اپنے ماں باپ کے لیے,
اف لکما، افسوس تمہارے لیے، اتعیداننی، کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو، ان اخرجا، کہ میں نکالا جاؤں گا، وقد خلت القرون من قبلی، جبکہ بہت سے گروہ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ پہلے اللہ نے ایک ایسی اولاد کی مثال دی جو نیک ہے، جو اپنے والدین کی ایفرٹس کو اکنالج کرنے والی ہے، اللہ کی وحدانیت پہ شکر کرنے والی ہے، اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی اصلاح کی دعائیں کرنے والی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہ صرف جنت میں داخل کرے گا بلکہ ان کے گناہوں کو بھی دور کر دے گا۔ اب دوسری اولاد کیا ہے؟ دوسری اولاد وہ ایسی ہے جو ناخلف اولاد ہے۔ وہ اپنے والدین کو کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے آپ کے اوپر افسوس، آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں گا تو میں دوبارہ زندہ ہوں گا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ، اور وہ دونوں فریاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ اس کے بارے میں دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہماری اولاد کو ہدایت دے۔ جس طرح بیچارے ہمارے عام طور پہ میجورٹی ماں باپ ہیں، اولادیں تباہ ہو جائیں تو وہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ وَيْلَكَ آمِن، وہ کہتے ہیں تیرا بیڑا غرق کرے، ایمان لے آ۔ وَيْلَكَ عام طور پہ ویسے بد دعا کا معنی ہے تو تباہ ہو جا، لیکن عام طور پہ جس طرح ہوتا ہے نا مائیں محبت سے کہتی ہیں، کچھ ہمارے ہاں جو ہے ایسی بد دعائیں ہیں جو کہ بیسیکلی محبت کی علامت ہوتی ہیں، جیسے ہے نا تیرا بیڑا غرق ہو جائے، ماں باپ کہتے ہیں، اب ان سے مراد اصل میں نہیں ہوتا کہ باقی وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، مطلب یہ ایک محبت کی نشانی ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ ہر قوم میں، ہر معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ عربی کے اندر بھی کچھ ایسے الفاظ ہیں جیسے ثقلت کا امک یا معاذ، اللہ کے رسول نے کہا تیری ماں تجھے گم کر دے اے معاذ، اللہ کے رسول نے کہا یعنی تیری ماں سے تو گم ہو جا، تو ہلاک ہو جا، اور اس طرح ویلک تو تباہ ہو جا، اس طرح کے الفاظ ہیں، لیکن اس سے معنی جو ہے برے نہیں ہوتے۔ ویسے پسندیدہ عمل یہی ہے کہ انسان جو ہے نا یہ نہ استعمال کرے، ان کی جگہ دعائیہ کلمات بیان کرے، لیکن اگر کوئی بندہ منہ بے کر لے معاشرے کے اندر، اگر وہ غلط معنی میں استعمال نہیں ہوتے تو ایسی باتیں اگر ماں باپ کرتے ہیں تو یہ بری بات نہیں ہے، قرآن مجید میں اس کا ثبوت موجود۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فیقول، تو وہ کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین، وہ اولاد کہتی ہے یہ تو صرف پرانے لوگوں کی قصے کہانی ہے۔ اولئک الذین حق علیہم القول، اللہ کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہماری عذاب کی بات ثابت ہو گئی۔ فی امم، اس امتوں میں سے، قد خلت من قبلہم، جو گزر چکی ان سے پہلے، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ خسارہ پانے والے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلی امتوں میں بھی گزرے، جن کے ساتھ ہم نے وہی سلوک کیا کہ ہمارا عذاب ان کے اوپر آیا، اور یہ چاہے وہ جنات بھی تھے اور انسان، دونوں کو اللہ نے تباہ کیا اس طرح۔ اللہ کہتے ہیں یہی خسارہ پانے والے تھے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس سے جو انہوں نے عمل کیے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، تاکہ وہ پورا دے ان کو ان کے اعمال کا بدلہ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور نہیں ان پر ظلم کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کافروں کو آگ پہ پیش کیا جائے گا۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کیا تم حاصل کر چکے اپنی دنیا کی نعمتیں، اس دنیا کی نعمتیں، واستمتعتم بها، اور تم نے خود ان سے فائدہ اٹھایا۔ فالیوم تجزون عذاب، یعنی تم نے دنیا میں جو ملنا تھا وہ مل گیا، دنیا کی ساری نعمتیں تم حاصل کر چکے ہو۔ فالیوم تجزون عذاب الہون، بس آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا رسوائی کے عذاب کا۔ بما کنتم تستکبرون فی الارض، جو تم تکبر کرتے تھے زمین میں اس کی وجہ سے، بغیر الحق، بغیر حق کے، وبما کنتم تفسقون، اور جو تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے اس کی وجہ سے۔ واذکر اخا عاد، اور یاد کیجئے عاد کے بھائی کو، یعنی اور یاد کیجئے عاد کے بھائی یعنی قوم عاد کے بھائی حضرت ہود کو۔ اذ انذر قومہ، جب انہوں نے ڈرایا اپنی قوم کو، بالاحقاف، احقاف کے مقام پہ۔ احقاف ایک جگہ ہے جو ان کا علاقہ تھا، جو احقاف کہتے ہیں حقف، ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ بلند جو ہے نا ٹیلے ہوتے ہیں مٹی کے، تو یہ قوم عاد کی جگہ، یمن کے پاس یہ علاقہ ہے جہاں پہ یہ لوگ رہتے تھے، تو یہ ان کی قوم وہاں پہ بعد، آج بھی ان کے کھنڈرات وہاں پہ موجود۔ اللہ کہتے ہیں وہاں پہ حضرت ہود نے اپنی قوم عاد کو ڈرایا۔ وقد خلت النذر من بین یدیہ، اور گزر چکے ڈرانے والے اس سے پہلے، قوم عاد سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے۔ ومن خلفہ، اور اس کے بعد بھی گزرے، الا ان اللہ تعبدوا الا اللہ، اور سب نے کیا ڈرایا اور کیا ان کو نصیحت کی کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کو نہ پوچھو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تم سے ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب کے بارے میں۔ قالوا اجئتنا، انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس لائے ہو، تم آئے ہو ہمارے پاس، لتأفکنا عن آلہتنا، تاکہ تم ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کر دو۔ فأتنا بما تعدنا، پس جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو وہ لے آؤ عذاب، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ قال انما العلم عند اللہ، انہوں نے کہا اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ کا عذاب کب آئے گا اس کا علم اللہ کے پاس، میرے پاس نہیں ہے، میں تو صرف وہ بتا رہا ہوں۔ وأبلغکم ما ارسلت به، اور میں پہنچاتا ہوں جو میری طرف پیغام بھیجا گیا۔ ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں تم جاہل قوم۔ فلما رأوه عارضا، پس جب انہوں نے دیکھا ایک بادل کو، اب ہوا یہ قوم عاد پہ کیسے عذاب آیا، انہوں نے دیکھا ایک بادل آیا، مستقبل اودیتہم، جو ان کی وادیوں کی طرف چلتا ہوا آ رہا تھا۔ قالوا ھذا عارض ممطرنا، اس نے کہا یہ تو بادل ہے، یہ ہم پر بارش برسانے لگا، یہ تو اللہ کی یہ تو رحمت آ رہی ہے، وہ خوش ہونے لگے۔ بل ہوا ما استعجلتم بہ، اللہ کہتے ہیں یہ تمہاری
نعمتیں نہیں تھی، بارش نہیں تھی، بلکہ یہ تھا، یہ وہ عذاب تھا جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ ریح فیہا، اس میں ایک ایسی آندھی اور طوفان تھا، عذاب علیم، جو ایک دردناک عذاب کی صورت میں تھا۔ تدمر کل شیء بامر ربھا، اس نے تہس نہس کر دیا ہر چیز کو اپنے رب کے حکم کی وجہ سے۔ وہ جو طوفان تھا، آندھی کا طوفان تھا، اس نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا اپنے رب کے حکم سے۔ فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم، پس وہ ہو گئے اس حالت میں کہ نہیں کچھ نظر آتا تھا مگر ان کے گھر، یعنی صبح کے وقت سب کچھ ایسے ختم ہو گئے، ایسے مٹیوں کے اندر، طوفان آندھی کے اندر اور مٹی کے اندر ایسے یعنی اوندے منہ غائب ہو گئے اور صرف ان کے گھر رہ گئے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اس طریقے سے ہم جزا دیتے ہیں مجرم قوموں کو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، ہم نے ان کو قدرت دی اس میں جو ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی، ہم نے ان کو ایسی طاقتیں اور ایسے وسائل اور ایسی نعمتیں عطا کی جو تمہیں نہیں ہم نے دی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے دیے تھے ان کو کان، ان کو آنکھیں اور ان کو دل۔ فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء، لیکن نہ انہوں نے اس کانوں سے، نہ ان کو ان کے کانوں نے کوئی فائدہ دیا، نہ ان کی آنکھوں نے ان کو کوئی فائدہ دیا، اور نہ ان کے دلوں نے ان کو کچھ فائدہ دیا۔ اذ كانوا يجحدون بآيات الله، جب وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور گھیر لیا اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ولقد اهلكنا ما حولكم، اور یقیناً ہم نے ہلاک کر دی تمہارے ارد گرد کی بستیاں۔ من القرى وصرفنا الآیات، اور ہم نے بار بار دکھائیں اپنی نشانیاں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ فلولا، پس کیوں، نصرہم، نہیں مدد کی ان کی، الذین اتخذوا من دون اللہ، جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ پکڑا تھا، قربانا آلہہ، قرب حاصل کرنے کے لیے معبود، یعنی پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو جو ان کے معبود تھے، جن کو انہوں نے اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنایا تھا، انہوں نے ان کو کیوں کچھ فائدہ نہیں دیا۔ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ سب غائب ہو گئے ان سے۔ وذالک افکہم، اور یہ ایک بہتان تھا ان کا۔ وما كانوا یفترون، اور نہیں تھے مگر وہ جھوٹتے، افترا کرتے۔ وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، اور جب ہم پھیر لائے آپ کی طرف ایک جماعت جنات کی، یستمعون القرآن، وہ قرآن مجید سنتے تھے۔ فلما حضروه، جب وہ حاضر ہوئے ان کے پاس، قالوا انصتوا، انہوں نے کہا چپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت گزری وہاں سے، اور جب وہ آپس میں جب وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک دوسرے کو کیا کہا، انصتوا، خاموش ہو جاؤ۔ فلما قضی، پس جب آپ نے پڑھنا قرآن مجید بند کر دیا، مکمل کر لیا، ولوا الی قومہم منذرین، وہ اپنی قوم کی طرف واپس گئے ڈراتے ہوئے، وہ اپنی قوم کے پاس ایمان لے کے گئے اور اپنی قوم کو جا کے ڈرانا شروع کر دیا۔ کس بات پہ، کیا کہا، قالوا یا قومنا، انہوں نے کہا اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم نے سنی ہے ایک کتاب قرآن مجید، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، یہدی بہ الی الحق، وہ رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف، وإلی طریق مستقیم، اور سیدھے رستے کی طرف۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، قبول کر لو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کر لو، وآمنوا بہ، اور ایمان لے آؤ اس کے اوپر، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو تم سے معاف کر دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں پناہ دے دے گا دردناک عذاب سے۔ ومن لا یجب داعی اللہ، اور جس نے اللہ کے داعی، اللہ کے پکارنے والے کی بات کو نہ قبول کیا، فلیس بمعجز فی الارض، وہ زمین میں عاجز نہیں کرنے والا، ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور اللہ کے علاوہ اس کو کوئی مددگار بھی نہ ہوگا، اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ کھلی گمراہی میں۔ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ولم یعی بخلقہن، اور وہ ان کی پیدائش سے تھکا نہیں، بقادر، وہ قادر ہے، علی ان یحیی الموتى، کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکے، بلا انہ علی کل شیء قدیر، بلکہ وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ ویوم یعرض الذین کفروا علی النار، اور جس دن کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا، الیس ھذا بالحق، اور کہا جائے گا کیا یہ سچ نہیں، قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، اے ہمارے رب تیری قسم یہ بالکل سچ ہے۔ قال فذوقوا العذاب، کہا جائے گا، اللہ کہیں گے اب چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، ان اعمال کی، اس کفر کی وجہ سے تو جو تم کیا کرتے تھے۔ فاصبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسا کہ ہمت والے رسولوں نے صبر کیا آپ سے پہلے۔ ولا تستعجل لهم، اور آپ جلدی نہ کیجئے، کأنہم یوم یرون، گویا کہ وہ دیکھیں گے، ما یوعدون، جس کا وہ وعدہ کیا جاتا ہے ان سے، لم یلبثوا الا ساعۃ من، کأنہم، وہ گویا کہ وہ جس دن دیکھیں گے وہ، ما یوعدون، جس کا وعدہ کیا جاتا ہے ان سے، لم یلبثوا، نہیں وہ ٹھہرے، الا ساعۃ من النہار، مگر دن کی ایک گھڑی۔ اللہ کہتا ہے جس دن وہ قیامت، جس چیز کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے عذاب کا، جس دن وہ اس کو دیکھیں گے، اس دن وہ یہ سمجھیں گے کہ دنیا کے اندر وہ صرف ایک دن کی گھڑی گزارے، ایک گھنٹہ بس دنیا کر رہے ہیں۔ فہل یہلک بلاغ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک صرف پیغام کو پہنچانا ہے. فہل یہلک الا القوم الفاسقون، پس ہلاک نہ ہوں گے مگر نافرمان قوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ محمد ہے، یہ مدنی سورت ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہوئے، جنہوں نے کفر کیا. وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے. اضل اعمالہم، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. والذین آمنوا، یعنی ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے گئے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لے کے آئے جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہو الحق من ربہم، اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. کفر عنہم سیئاتہم، اس نے دور کر دیے ان سے ان کی برائیوں کو. جو ایمان لے کے آئے اس کے اوپر اللہ نے ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیا. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور درست کر دیے ان کے احوال اور ان کے حالات. ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا. اتبعوا الباطل، انہوں نے باطل کی پیروی کی. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان لے کے آئے. اتبعوا الحق، انہوں نے حق کی پیروی کی. من ربہم، جو ان کے رب کی طرف سے تھا. كذلك يضرب الله للناس امثالهم، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے ان کی مثالیں. فاذا لقيتم الذين كفروا، پھر جب تم لڑائی کرو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، تمہاری جنگ ہو. فضرب الرقاب، تو ان کی گردنوں پہ مارو. اصل میں مدینہ کے ہے نا، یہ مدنی صورت ہے تو اس میں اللہ جہاد کے احکامات دے رہے ہیں. حتى اذا اثخنتموهم، جب تم خوب خون ریزی کر لو. فشدوا الوثاق، تو مضبوطی سے ان کو قید کر لو. فإما مَنًّا بَعْدُ، پھر چاہے تو ان کے اوپر احسان کر دو اس کے بعد. وإما فداءً، یا کوئی فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دو. حتى تضع الحرب أوزارها، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لڑائی کے دوران اللہ نے مختلف آپشن دیے. ایک تو یہ کہ ان کی گردنوں پہ مارو، خوب ان کا جو ہے نا قلع کما کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اچھی طرح خون ریزی ہو جائے اس کے بعد قیدیوں کو پکڑ لو اور قیدیوں کو قید کر لو. اب قیدیوں کے ساتھ کیا معام کرنا ہے؟ دو چیز. تم احسان کر کے ان کو آزاد بھی کر سکتے ہو اگر آپ سکیں کسی میں خیر ہے. اور دوسری آپشن کیا ہے کہ کسی سے آپ کچھ پیسے لے کے فدیہ لے کے آپ ان کو آزاد بھی کر سکتے ہو. ذالک، یہ اس لیے. ولو یشاء اللہ، یہ حکم ہے اللہ کا. ولو یشاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا. لانتصر منہم، ضرور انتقام لیتا ان سے. ولکن لیبلوا بعضکم ببعض، لیکن تاکہ وہ آزمائے تم میں سے بعض کو دوسرے سے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے. فلن یضل اعمالہم، تو ہرگز ان کے اعمال وہ ضائع نہیں کرے گا. سیہدیہم، وہ جلد ان کو ہدایت دے گا. ویصلح بالہم، اور ان کے جو احوال ہیں ان کے حالات ہیں ان کو بہتر بنا دے گا. ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، اور وہ داخل کرے گا ان کو ایسی جنتوں میں، ایسی جنت میں. عرفہا لہم، جس کی پہلے ہی انہوں نے ان کو پہچان کرا دی گئی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے. ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو جما دے گا. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. فتعسل لہم، ان کے لیے تباہی ہے. واضل اعمالہم، اور اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. ذالک بانہم کرہوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا. ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، وہی کو ناپسند کرنے والے تھے. فاحبط اعمالہم، تو ان کے اعمال کو اللہ نے ضائع کر دیا، ناکام بنا دیا، خالی کر دیا. افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں. فینظروا، تو وہ دیکھ لیتے. کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے. دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی. وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے اس کے مانند اور بھی سزائیں ہیں. ذالک بان اللہ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مولا الذین آمنوا، مولا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے کے آئے. اللہ مددگار ہے کن کا؟ ایمان والوں کے لیے. وان الکافرین لا مولا لہم، اور کافروں کا تو کوئی مولا نہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں. ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ داخل کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے. جنات، ایسے باغات میں. تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں جس کے نیچے سے نہریں. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یتمتعون، وہ فائدہ اٹھائیں گے. ویأکلون، اور کھاتے ہیں اس طرح. کما تأکل الانعام، جیسا کہ جانور کھاتے ہیں. والنار مثوی لہم، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. دنیا کے اندر ان کی زندگی کیسی ہے؟ جانوروں کی طرح کی زندگی ہے. اور اللہ کہتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم اور آگ ہے. وکأی من قریۃ، اور بہت سی ایسی بستیاں. ہی اشد قوۃ من قریتک، وہ آپ کی بستی سے بہت زیادہ قوت میں آگے تھیں، طاقتور تھیں. التی اخرجتک، وہ جس نے آپ کو نکال دیا. اس بستی نے جس نے آپ کو نکال دیا، مکہ والوں نے نکال دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینہ کی طرف. تو اللہ کہتے ہیں کتنی ایسی بستیاں ہیں جو ان بستیوں سے بہت طاقتور تھیں. اہلکناہم، ہم نے ان کو تباہ کر دیا. فلا ناصر لہم، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا ان کا. افمن کان علی بینۃ من ربہ، پس کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہو. کمن زین لہ، اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے. زین لہ سوء عملہ،
جس کے لیے اس کے برے اعمال کو اچھا کر دیا گیا. واتبعوا اہواءہم، اور اس کی وجہ سے وہ اپنی جو خواہشات ہیں ان کے پیچھے پڑا رہا. مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال جنت والوں کی، جنت کی مثال التي وعد المتقون، جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین سے، پرہیزگاروں سے، وہ کیا ہے، اس کی کیا حالات ہیں. اللہ کہتے ہیں اس کی مثال یہ ہے، اس کی کیفیت یہ ہے. فیہا انہار، اس میں نہریں ہیں، من ماء غیر آسن، ایسے پانی والی نہریں جس کی بدبو نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے پانی کچھ دیر اگر ٹھہرا رہے تو اس کی اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن جنت کا ایسا پانی ہے جس سے کبھی بھی کوئی اسمیل نہیں آئے گی. وانہار من لبن، اور نہریں ہیں دودھ کی، لم یتغیر طعمہ، ایسا دودھ جس کا ذائقہ کبھی بھی نہیں بدلے گا. وانہار من خمر، اور خمر شراب کی بھی نہریں ہیں، لذت للشاربین، جو پینے والوں کے لیے بڑی ہی لذیذ ہے. اور ایسی شراب جس کے بارے میں پہلے ذکر کر دیا کہ اس سے نہ کوئی سر درد ہوگا اور نہ اس سے کوئی بندہ بہکی بہکی باتیں کرے. وانہار من عسل مصفی، اور نہریں ہیں شہد کی، مصفی جو بڑا صاف کیا گیا ہو. شہد بھی آپ کو پتہ ہے را فارم میں بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب آپ اس کو بہت صاف کر دیں تو کتنا وہ یعنی کتنا اچھا اور کتنا خوبصورت لگتا ہے وہ. تو اللہ کہتے ہیں یہ ایسا. وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور سب سے بڑی بات ہے اپنے رب کی مغفرت اور بخشش ہے. كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ، کیا یہ نعمتیں اس بندے کے لیے جو ہیں، یعنی جو جنتیوں کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں رکھی ہیں، کیا یہ اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے جو خالد فی النار، جو ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے. امیجن کریں کہ جس بندے کو یہ نہریں اللہ عطا کر رہے ہیں، اور ایک طرف وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، نہیں پلایا جائے گا اس کو کوئی پانی، یعنی انہیں پلایا جائے گا گرم پانی اس میں. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور وہ پانی ایسا ہوگا جو ان کی آنتڑی ہے، جو ان کے انٹسٹائن ہے، ان کو کاٹ دے گا پکڑے. تو اللہ نے کہا ایک طرف یہ ہیں جن کے پانی کیا ہے، وہ شہد کی لہریں ہیں، دودھ کی ہیں، شراب کی ہیں، اور پانی ٹھنڈا میٹھا جس سے کبھی اسمیل نہیں آئے گی. کیا جن لوگوں کو یہ نعمتیں ملنی ہیں یہ لوگ ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے، اور جن کو پینے کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، ایسا پانی جو ان کے پیٹوں میں جب جائے گا تو وہ کیا کرے گا، ان کی آنتڑیوں کو کاٹ دے گا. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کے سنتے ہیں. حتیٰ اذا خرجوا من عندك، جب وہ آپ کے پاس سے نکل جاتے ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے، للذین اوتوا العلم، جو علم دیے گئے، ماذا قال آنفا، اس نے ابھی کیا بات کہی. منافقین کی اللہ بیان کر رہے ہیں، آپ کے سامنے مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے سب کچھ سن رہے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ سے نکلتے ہیں مذاق اڑانے کے لیے صحابہ سے پوچھتے ہیں، اہل علم سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ یہ نبی نے بھی کیا بات کی ہے، ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. والذین اہتدوا زادہم ہدی، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، زادہم ہدی، اللہ نے ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کر دیا، اللہ نے ان کی ہدایت مزید بڑھا دی. وآتاہم تقواہم، اور اللہ نے ان کو پرہیزگاری عطا کی. فہل ینظرون الا الساعہ، پس نہیں وہ منتظر، نہیں وہ انتظار کر رہے مگر کس کا، قیامت کا، گھڑی کا. ان تأتیہم بغتۃ، کہ وہ آ جائے گی ان کے اوپر اچانک. فقد جاء اشراطها، اس کی نشانیاں تو پہلے ہی آ چکی ہیں. سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی ہے. جیسے کہ حدیث تمیم داری میں آیا تھا نا، دجال نے حضرت تمیم داری سے پوچھا تھا کہ بتاؤ وہ نبی آ گیا، اس نے کہا کہ نبی آ گیا. تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، میرے نکلنے کا وقت قریب آ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں آ گئی ہیں، اور اس میں سے سب سے بڑی اور سب سے پہلی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود آ جانا ہے. فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، اللہ کہتے ہیں جب وہ ان کے پاس آ گئی تو انہیں نصیحت قبول کرنا کہاں نصیب ہوگا. فَعْلَمْ، پس جان لو، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی معبود. واستغفر لذنبک، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. وللمؤمنین والمؤمنات، اور مومنین مرد اور مومنین عورتیں جو ہیں ان کی بھی گناہوں کی معافی مانگیے. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے کو اور تمہارے رہنے سہنے کو. ویقول الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کہتے ہیں، لولا نزلت سورۃ، کیوں نہ اتاری گئی ایک سورت. فَإِذَا أُنزِلَتْ سورۃ، یعنی کون سی سورت کی بات ہو رہی ہے؟ اہل ایمان پہلے کہتے تھے جہاد کے بارے میں کوئی سورت کیوں نہیں نازل ہوئی. فَإِذَا أُنزِلَتْ سورۃ مُحْکَمَۃ، جب اتاری گئی ایسی سورت جس کے آیات بہت محکم تھی، واضح تھی. وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں جنگ کا ذکر کیا گیا، جنگ کا حکم دیا گیا. رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق کی. يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں، نظر المغشی علیہ من الموت، کہ اس شخص کی طرح دیکھتے ہیں جس کے اوپر موت کی بے ہوشی طاری ہو گئی ہو.
یعنی وہ پہلے بات تقاضا کیا کیا کہ اللہ کی طرف سے کوئی جہاد کی آیت صورت کیوں نہیں نازل ہوئی؟ جب صورت نازل ہو گئی تو اہل ایمان نے تو اس کو قبول کیا، لیکن منافقین کیا تھے؟ وہ ایسے ڈر گئے اور ان کی نظریں ایسے آپ کی طرف دیکھنے لگی جیسے کہ ان کے اوپر موت کی غشی طاری ہو گئی۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے خرابی ہو۔ طاعۃ وقول معروف، صحیح تو یہ تھا کہ وہ اطاعت کرتے اور اچھی بات کہتے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پھر جب حکم لازم ہو جائے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، تو اگر وہ سچے ہوتے اللہ کے ساتھ، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو البتہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ تو اللہ کہتے ہیں چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ بات مانتے، اطاعت کرتے، قبول کرتے۔ جب اللہ نے بات ایک دفعہ فیصلہ کر دیا کہ اب جہاد کرنا ہے، تو ان کو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ پھر سچے ہوتے، اور یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ، تو عن قریب، ان تولیتم، اگر تم والی بن گئے یا حاکم بن جاؤ، ان تفسدوا فی الارض، تو تم فساد مچاؤ گے زمین میں، وتقطعوا ارحامکم، اور تم رشتہ داریوں کو توڑ دو گے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر اللہ ان کو حاکم بنا دے، کسی زمین کے اوپر سلطہ عطا کر دے، تو یہ کیا کریں گے؟ زمین میں فساد پھیلائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں گے؟ جو رشتہ داریوں اور رشتے ناطے توڑنا شروع کر دیں گے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی۔ فاصمہم، ان کو اللہ نے بہرا کر دیا۔ واعمی ابصارہم، اور ان کی آنکھیں اللہ نے اندھی کر دیں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن مجید پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ جو پلٹ گئے اپنی پیٹھوں کے بل، جنہوں نے منہ پھیر لیا، کس سے؟ من بعد ما تبین لهم الہدی، جبکہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو گئی۔ اس کے بعد الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا، آراستہ کر دیا۔ واملا لهم، اور ان کے لیے مہلت بہت لمبی بتائی، کہا کوئی مسئلہ نہیں، بھی بڑا ٹائم موجود ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹینشن نہیں ہے، یہ دنیا ہی ہے سب کچھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا؟ ان کے برے اعمال کو ان کے لیے اچھا کر دیا۔ شیطان جو ہے نا انسان کو لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے۔ ذالک بانہم قالوا للذین، یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا، کرہوا ما نزل اللہ، جنہوں نے ناپسند کیا جو نازل کیا اللہ نے، سنطیعکم، ان قریب ہم تمہارا کہا مان لیں گے، فی بعض الامر، بعض معاملات میں، واللہ یعلم اسرارہم، لیکن اللہ ان کی خفیہ باتوں کو جانتے ہیں۔ فکیف اذا توفتہم الملائکہ، پس کیسا ہوگا ان کا حال جب ان کی فرشتے روح قبض کریں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، جو ان کے منہوں پہ ان کو ماریں گے اور ان کی پیٹھوں پہ ماریں گے۔ ذالک بانہم اتبعوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی، ما اسخط اللہ، جس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، انہوں نے پیروی اس شخص کی جس نے اللہ کو ناراض کیا۔ وکرہوا، یعنی کس کی؟ شیطان۔ وکرہوا رضوانہ، اور انہوں نے ناپسند کیا اس کی رضا کو، فاحبط اعمالہم، اللہ نے ان کے سارے اچھے اعمال ضائع کر دیے۔ تو کافر جو ہے، جو شیطان کے پیروکار ہیں، اگر اچھے عمل کر بھی رہے، دنیا میں کوئی ہیومینٹی کے نام میں سے جتنی مرضی وہ اپنی جو ہے وہ ٹرسٹ چلا لیں، جو مرضی کر لیں، اللہ کہتے ہیں ان کے اعمال کو اللہ کی ضرورت نہیں، یہ سب اللہ ضائع کر دیتے ہیں۔ بلکہ ہم پہلے آیت پڑھ چکے ہیں نا، اللہ ان کو دنیا میں ان کا فائدہ، تھوڑا بہت فائدہ دے دیتے ہیں، جو ان کا تھوڑا بہت فائدہ بنتا ہے ان کو دے دیتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دل میں مرض ہے، یعنی نفاق کا مرض ہے، اللہ یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کی دل کی عداوتیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے۔ ولو نشاء، اگر ہم چاہیں، لاریناکہم، تو ہم دکھا دیں وہ لوگ، فلعرفتہم بسیماہم، تو آپ ان کو پہچان لیں ان کے چہروں سے، چہروں کی نشانیوں سے آپ ان کو پہچان لیں۔ اللہ کہتے ہیں اللہ نے ان کے عداوتیں اور ان کے بغض کو چھپایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، منافقین کو آپ کے سامنے واضح کر دیں اور آپ کو ان کے چہرے دیکھ کے پتہ چل جائے اچھا یہ فلاں بندہ منافق۔ ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے منافقین کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا، ان کی لسٹ جو ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو پہلے ہی بتا دی تھی، آپ نے بات سنی ہوئی ہے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور تم ضرور پہچان لوگے ان کے بات کرنے کے انداز سے، اگر نہیں بھی اللہ نے بتایا پھر بھی تم ان کے بات کرنے کے انداز سے، ان کے اطوار سے، ان کے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر سے تمہیں پتہ چلے گا اچھا یہ منافق ہے۔ اور یہی تھے صحابہ، انہی بیہیویئر کی وجہ سے پہچان لیتے تھے یہ بندہ منافق ہے۔ کچھ نشانیاں ہوتی تھی، کہتے تھے کوئی بندہ جو نماز میں لیٹ آتا تھا نا، جو نماز میں پیچھے رہنے والا ہوتا تھا ہمیشہ، ہم سمجھ لیتے تھے کہ یہ بندہ منافق ہے۔ سبحان اللہ، اس طرح کی نشانیاں، جو بندہ جھوٹ بولتا تھا، اور وہ آپ کو پتہ نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی بیان کر دی، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، جو بندہ وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جو بندہ لڑائی کے وقت جھگڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ساری نشانیاں کن لوگوں کی ہیں؟ یہ ساری منافقین کے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اللہ جانتا ہے خوب تمہارے اعمال کو۔ ولنبلونکم، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین، یہاں تک کہ ہم جان لیں گے تم میں سے مجاہد کون ہے اور تم میں سے صبر کرنے والے کون ہیں۔
وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم جانچ لیں گے تمہارے حالات کو بھی، تمہاری خبروں کو بھی. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راہ سے لوگوں کو روکا، وَشَاقُّوا الرَّسُولَ، اور رسول کی مخالفت کی، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے پاس ہدایت واضح ہو چکی تھی. لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، ایسے لوگ کبھی بھی اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا. دیکھیں اللہ بار بار ان کے اعمال کی بات کر رہے ہیں، بار بار ان کے اعمال کی ضائع کر دے گا. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں نا، یہ ہمیشہ آرگیو کرتے ہیں کہ دیکھیں اتنے اچھے لوگ اتنے اچھے اچھے کام کریں، اللہ ان کے اعمال ضائع کر دے گا. یہ آیات ہے سورہ محمد، اس کو پڑھ کے سنائے، اسے کہ یہ پڑھے، اور ہر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ عمل کرنے والے کو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ اعمال ضائع کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں. ثم ماتوا، پھر وہ مر جاتے ہیں، وہم کفار، کفر کی حالت میں. فلن یغفر اللہ لہم، اللہ کبھی بھی ان کو معاف نہیں کریں گے. فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، پس نہ تم سستی کرو اور نہ تم بلاؤ ان کو صلح کی طرف، یعنی صلح کی طرف پہل نہ کرو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہنے والے ہو. وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہیں. وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور وہ ہرگز کمی نہیں کرے گا تمہارے اعمال میں. إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو، يُؤْتِكُمْ، وہ تمہیں دے گا، أُجُورَكُمْ، تمہارے اجر، تمہارے بدلے اللہ تمہیں دے گا. وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور نہیں وہ تم سے مانگے گا تمہارے مال پورے کے پورے. یہاں پہ یعنی اللہ تعالیٰ تم سے کچھ تمہارے مال نہیں مانگے گا صدقات کے لیے. یہاں سے مراد یہ ہے، علماء کہتے ہیں اس سے مراد سارے مال نہیں مانگے گا. ویسے تو اللہ مانگتے ہیں، ظاہر اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کا مطالبہ کرتے ہیں، صدقات کا، لیکن سارے مال نہیں مانگے گا. إِن يَسْأَلْكُمُوهَا، اگر وہ تم سے سارے مال مانگ لے، پورا کا پورا مال مانگ لے. فَيُحْفِكُمْ، پھر تم سے اصرار کرتا رہے. تَبْخَلُوا، تو تم بخل کرو گے. وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور ظاہر ہو جائیں گی تمہاری عداوتیں. اس سے کا مطلب کیا؟ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کم، دیکھیں زکوٰۃ 2.5% ہے صرف، کبھی آپ کیلکولیٹ کریں اتنی تھوڑی سی بنتی ہے. اللہ نے کیوں اتنی تھوڑی سی مانگی ہے؟ اللہ چاہتے تو اللہ کہتے سارا مال دے دوں، ٹھیک ہے نا. اور مال کا حق بھی یہ ہے. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں، جتنا بچ گیا سارا خرچ کر دو، سارا کچھ آپ خرچ کر دیں. لیکن اللہ آپ سے یہ تقاضا نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ کہ انسان کے دل میں مال کی محبت ہے. انسان کی کمزوری ہے، سیدھی سی بات ہے. انسان نے دنیا میں سروائیو کرنا ہے، اس کے لیے اس کو مال چاہیے. اللہ کہتے ہیں اگر ہم ان سے مال پورا مانگتے اور اس پہ اصرار کرتے کہ نہیں تم نے دینا ہے ضروری، تو لوگ نہ دے پاتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، مجبوراً ہو جاتے ہیں، مجبوراً نہ دے پاتے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا؟ مال کی جو محبت ہے ان کی، وہ ان کی ظاہر ہو جاتی. اہل ایمان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اہل ایمان ایون بیچارے نہ برداشت کر سکتے. تو اللہ کی رحمت ہے. ہاں انتم ہؤلاء، ہاں تم ہی وہ لوگ ہو، تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں پکارا جاتا ہے کہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں. فمنکم من یبخل، تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو پھر بخیلی کرتے ہیں. ومن یبخل، اور جو بخل کرتا ہے، فانما یبخل عن نفسی، تو اس کا بخل اس کے اپنی ذات کے خلاف ہے، اس کا نقصان اس کی اپنی جان کو ہوگا. وہ اپنی جان کے بارے میں بخل کرتا ہے. واللہ الغنی، اللہ بے نیاز ہے. وانتم الفقراء، اور تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. وان تتولوا، اگر تم انکار کر دو، منہ پھیر لو، یستبدل قوما غیرکم، وہ تمہاری قوم کے علاوہ کسی قوم کو تم سے بدل دے گا، یعنی تمہاری قوم کو بدل کے تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا. ثم لا یکونوا امثالکم، اور وہ پھر تمہارے جیسے نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کے فرما بردار ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے فتح دی آپ کو، کھلی فتح. اچھا یہ اس کا جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سن لیجئے، تفصیل تو بہت زیادہ، میں مختصر بیان کر دیتا ہوں. سورہ فتح جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواب دیکھا جنگ خندق کے بعد، غزوہ احزاب کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی ہیں، مکہ کا طواف کر رہے ہیں. تو آپ نے، نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، تو آپ نے ارادہ کیا کہ آپ کیا کریں، عمرہ کرنے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کے لیے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا اور انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تو ہم چلتے ہیں. سارے صحابہ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو تھے وہ اپنے ساتھ ہتھیار نہیں لے کے گئے بلکہ اپنے جانور بھی لے کے گئے. اللہ پہ یقین اور اعتماد اتنا تھا کہ سارے اپنا جانور لے کے اور احرام باندھ کے چلے گئے. اچھا جب وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ کافروں نے ان کو روک دیا، اور اس کے بعد کیا ہوا، کافروں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو روکیں گے، ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے. حالانکہ کافروں کی یہ پہلے سے، یعنی ان کی یہ ان کا کلیم تھا کہ ہمارے دشمن بھی اگر طواف کرنے آئیں گے، جس قوم سے ہماری دشمنی بھی ہو، اگر وہ طواف کرنا چاہیں گے، حج یا عمرہ کرنا چاہیں گے، ہم ان کو روکیں گے نہیں، وہ ویلکم ہے. لیکن جب مسلمان آئے انہوں نے روک دیا، انہوں نے کہا ہم نہیں کرنے دیں گے. تو پھر مسلمانوں کا آپس میں ان کے ساتھ کچھ باتیں ہوئیں، ان کے ساتھ ڈسکشنز ہوئیں، اور یعنی کچھ پیغام رساں ادھر گئے، کچھ ادھر گئے.
تو معاملات جو ہیں چلتے رہے، کچھ معاملات لوگوں نے انٹرمیڈیٹریز، کچھ قبیلے کے لوگ سردار تھے وہ درمیان میں پڑے، انہوں نے کوشش بھی کی کہ معاملات کو ریزالو کریں، لیکن مسلمان وہاں پہ بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے۔ اب ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ آپ جائیں، اور آپ چونکہ آپ کا ایک اپنی وجاہت ہے، آپ کا ایک ان کے ہاں مقام ہے، عزت ہے، تو آپ جائیں۔ تو حضرت عثمان گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کیا کیا، حضرت عثمان کو کچھ دیر کے لیے روک لیا۔ جب روکا تو افواہ پھیلا دی گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا گیا کہ اب میرا ایک یعنی ایمبیسڈر، آپ کو پتہ ہے ایمبیسڈر کو کسی بھی جگہ پہ قتل نہیں کیا جاتا، یہاں تک کہ جو مسلمہ کذاب تھا جس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے جب اپنا ایمبیسڈر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تو اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا کیا تم اس کے اوپر ایمان لے کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم ایمان لے کے آئے، وہ ہمارا نبی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر تم ایمبیسڈر نہ ہوتے نا تو میں نے تمہیں قتل کر دینا تھا، تمہیں ایک لمحہ بھی زندہ نہ رہنا دیتا، لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے اس کو جانے دیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے، تو انہوں نے یہ چیز دنیا کے ورلڈ سٹینڈرڈز کے مطابق یہ چیز ایکسیپٹیڈ ہے، ایتھیکل سمجھی جاتی ہے، ان ایتھیکل سمجھی جاتی ہے کہ آپ کسی ایمبیسڈر کو، ایون آپ کا دشمن اگر ملک ہے، اس کو کچھ آپ کو تکلیف دیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، حضرت عثمان کو روک لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، صحابہ سے بیعت لی۔ وہ بیعت جو تھی نا، وہ بیعت یہ تھی، اسے بیعت رضوان کہتے ہیں، اور سب نے بیعت کی، 1400 کے قریب صحابہ تھے، سب نے بیعت کی کہ ہم سب اپنی جان لٹا دیں گے اور جب تک حضرت عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے، اپنی پوری جان لگا دیں گے۔ تو اس سے یہ ہوا کہ ابھی انہوں نے بیعت لی اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بڑا پسند کیا۔ ایک درخت کے نیچے انہوں نے بیعت لی تھی کہ وہ اللہ کے دین کے لیے اور اپنے صحابی، اپنے بھائی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے، دین کی خاطر وہ اپنی جانوں کی قربانی کی، انہوں نے بیعت لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بہرحال انہوں نے بیعت تو لے لی، لیکن کچھ دیر بعد حضرت عثمان واپس آ گئے۔ تو اس کے بعد جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو کفار کے لوگوں کو بھی تھوڑا، ان کو بھی شرم دلائی گئی کہ ان کو بھی احساس ہوا کہ ہم اسی طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کو اللہ نے اب اتنی طاقت دے دی تھی کہ اب وہ مجبور ہو گئے مسلمانوں سے نیگوشیٹ کرنے پہ۔ تو آئے، نیگوشیشنز ہوئیں اور اس کے بعد کچھ چیزیں طے پائیں۔ جو کچھ چیزیں طے پائیں ان میں سے سب سے پہلی یہ چیز تھی کہ 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اور بھی کچھ چیزیں تھیں، کچھ ایسی شرطیں، یعنی کچھ ایسے کلازز تھے جن کے اوپر دونوں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ مسلمانوں کو وہ چیزیں پسند نہیں آئیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کئی چیزوں میں کفار نے فیور لی اپنے اوپر جان کے، تو صحابہ نہیں مانتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ آپ ان کو مان لیں، کوئی بات نہیں، یہ آپ کے لیے خیر ہوگی اس میں۔ تو سارے صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ حضرت عمر بن خطاب بڑے گرم ہوئے، بلکہ حضرت ابوبکر کے پاس چلے گئے، تم کیوں نہیں سمجھاتے اللہ کے رسول، سمجھاؤ کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ کیسی چیزوں پہ مان رہے ہیں، ہم اتنے گئے گزرے، ہم اتنے نیچے لوگ ہیں کہ ہم اس طرح کی باتیں مان لیں ان کی۔ اللہ کے رسول نے ان کو ٹھنڈا کیا، حضرت ابوبکر نے ان کو ٹھنڈا کیا۔ بہرحال تو مسلمانوں کو بڑی خیر ہوئی اور اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو بڑے فائدے دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو صلح حدیبیہ، اسے کہتے ہیں صلح حدیبیہ، حدیبیہ کا ایک جگہ تھی مقام مکہ کے باہر، وہاں پہ یہ ان کی مسلمانوں کی آپس میں نیگوشیشنز ہوئی اور یہ کچھ شرطیں پائی گئیں، یہ صلح ہو گئی، یہ ٹروس ہوا۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا۔ یہ سب سے بڑی فتح تھی کیونکہ اس کی بنیاد پہ مسلمانوں کو بڑے فائدے ہوئے۔ سب سے بڑے فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے خطوط بھیجے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پہ مختلف بادشاہوں کو خط بھیجے، کیونکہ لڑائی نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے فوکس کیا دعوت کے اوپر اور بہت سے لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے، بڑے بڑے بادشاہ مسلمان ہوئے اور مسلمان دنوں کے اندر اتنے طاقتور ہو گئے، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے کچھ ہی مہینوں کے بعد مسلمانوں نے کہا کہ چلو جی اب تو کفار کے ساتھ تو ہماری دشمنی یعنی لڑائی نہیں ہوگی، اب جو یہودی ہیں خاص طور پہ جنہوں نے شر پھیلایا ہوا تھا خیبر کے ارد گرد، ان کو اللہ کے رسول نے ان کا قلعہ کما کیا۔ تو فتح خیبر بھی فوراً اس کے بعد ہوئی، کوئی 3-4 مہینے کے بعد۔ تو مسلمانوں کو بڑے فائدے ہوئے اس کی وجہ سے نا۔ تو یہ جو چیزیں تھیں، فتح تھیں، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو بعد میں احساس ہوا کہ ہم اس کو فتح نہیں سمجھ رہے تھے، ہم سمجھ رہے تھے یہ ہماری کمزوری ہے، لیکن اللہ نے اس کو فتح مبین قرار دیا۔ تو اور اس کے بعد پھر فتح مکہ بھی ہوئی ہے سارے اس پیریڈ میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے فتح دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھلی فتح، واضح۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم، تاکہ اللہ آپ کے لیے بخش دے، ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جو آپ سے پہلے کوئی کوتاہی ہو چکی ہے، یہ جو بعد میں ہوگی آپ سے کوتاہی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ، اس آیت سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کی جو بھی چھوٹی موٹی غلطیاں، گناہ نہیں کہنا چاہیے، غلطیاں جو بھی اگر کوئی بشری غلطیاں ہوئیں آپ سے یا پھر ہوں گی، سب کے سب کو اللہ نے معاف کر دیا۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور تاکہ وہ مکمل کر دے اپنی نعمت آپ کے اوپر، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کی رہنمائی کرے سیدھے رستے کی طرف، وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نصرت دے،
بہت زبردست مدد، اللہ آپ کی مدد کرے، بہت زبردست مدد. والذی انزل السکینۃ، وہی ذات جس نے نازل کیا آپ کے اوپر سکینت، فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا، تاکہ وہ بڑھائے ایمان، مع ایمانہم، ان کے ایمان میں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مزید ایمان کو پختہ کر دے. وللہ جنود السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کے لشکر ہیں. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے اور حکمت والے ہیں. لیدخل المؤمنین والمؤمنات، تاکہ وہ داخل کر دے مومن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ویکفر عنہم سیئاتہم، اور وہ دور کر دے گا ان سے ان کی برائیوں کو. وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی کامیابی. ویعذب المنافقین والمنافقات، اور وہ عذاب دے گا منافقوں کو، منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو. والمشرکین والمشرکات، مشرک مردوں کو اور عورتوں کو. الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ کے بارے میں برے گمان کرتے ہیں. علیہم دائرۃ السوء، انہی کے اوپر زمانے کی بری گردش ہے. کیا مطلب ہے؟ کافر کہتے تھے یہ کچھ دن کا اسلام ہے، کوئی بات نہیں، ٹینشن نہ لو، کچھ دیر بعد، جیسے ہر چیز کچھ دیر کے لیے آتی ہے، چنگاری ہوتی ہے، آگ ہوتی ہے، وہ جلتی ہے، اس کے بعد وہ خود بخود بجھ جاتی ہے. اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا یہ اسلام سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ کچھ زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرنے والا. اللہ نے کہا زمانے کی بری گردش ان کے خلاف ہے، یہ خود ختم ہو جائیں گے. اللہ تو اسلام کو ظاہر کرے گا. وغضب اللہ علیہم، اور اللہ نے غضب کیا ان کے اوپر. ولعنہم، اور اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی. واعد لہم جہنم، اور ان کے لیے جہنم تیار کی. وساءت مصیرا، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے. وللہ جنود السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں. وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ بہت غالب اور حکمت والا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھیجا آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وتعزروہ وتوقروہ، اور تاکہ تم اللہ کے رسول کی مدد بھی کرو اور ان کی عظمت، ان کی تعظیم بھی کرو، ان کی عزت بھی کرو. وتسبحوہ، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو، بکرۃ واصیلا، صبح اور شام. ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو آپ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ بیعت رضوان کی بات کرے، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اصل میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. انہوں نے اپنے ہاتھ رکھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، تو اللہ نے کہا اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے. فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، پھر جس نے وہ عہد توڑ دیا تو اس کا نقصان اس کی ذات کے اوپر ہوگا. ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ، اور جس نے پورا کیا اس عہد کو، اس وعدے کو جو اس نے اللہ کے ساتھ لیا تھا. فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا اجر دے گا. سیقول لک المخلفون من الاعراب، ان قریب کہیں گے جو پیچھے رہنے والے بدو. اصل میں ہوا یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے عمرے کے لیے، تو آپ نے ارد گرد کے علاقے کے سارے لوگوں پہ اعلان کیا، بستی والوں کو، خاص طور پہ دیہاتی لوگ تھے، ان کو کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم بھی عمرہ کرنے چلتے ہیں. تو انہوں نے نا ایز یوزول، جیسے آپ کو بتایا نا الاعراب اشد کفرا ونفاقا، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو دیہاتی لوگ ہیں وہ کفر میں اور نفاق میں زیادہ آگے ہوتے ہیں، برائی کے اندر. کیوں؟ جہالت کی وجہ سے، علم نہیں ہوتا ان کے پاس، نہ ان کا کوئی زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول نے جب اعلان کیا تو انہوں نے بہانے بنائے. کیا کہا؟ شغلتنا اموالنا واہلنا، ہمیں مشغول رکھا ہمارے مالوں نے اور ہمارے گھر والوں نے. ہم تو مصروف تھے ہمارے پیسوں، ہم نے تو کمائی کرنی ہے، سیدھی سی بات ہے، کمائی کیسے کریں گے؟ ہمارے تو گھر والے بیچارے غریب ہیں، ان کو کیسے کون سنبھالے گا؟ فاستغفر لنا، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے یہ بہانے بنائے، یہ آپ سے عن قریب کہیں گے، جو پیچھے رہ گئے تھے، جنہوں نے یہ دعوے کیے، یہ جی بہانے بنائے کہ ہمارے گھر والوں نے اور ہمارے مالوں نے، ہماری جابز نے، یا ہمارے جو کام تھے، دہاڑیاں تھیں وہ ہم نے لگانی تھی، اس کی وجہ سے ہم مشغول رہے، وہ آپ سے کہیں گے فاستغفر لنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے معاف، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کریں. یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے جو ان کے دلوں میں نہیں، یعنی اوپر اوپر سے کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، ہمارے لیے بخشش کی دعا مانگیں، ہمیں چاہیے تھا ہم آپ کے ساتھ چلے جاتے، ہم نے اچھا نہیں کیا. قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کون اختیار رکھتا ہے تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی، ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، اگر وہ تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے یا تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو. بل ظننتم، بلکہ تم نے گمان کیا، ان ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا، کہ کبھی بھی واپس نہیں لوٹیں گے رسول اور نہ مومن اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی. تم تو یہ گمان کر کے بیٹھے تھے یہ جا رہے ہیں مکہ میں، انہوں نے کیسے بچ کے آنا، انہوں نے تو کبھی واپس ہی نہیں آنا. وزین ذلک فی قلوبکم، اور یہ بات بہت اچھی لگی تمہارے دلوں کو، یعنی تمہارے دل میں یہ بات اچھی بھی لگ رہی تھی کہ شکر ہے بات ختم ہو جائے گی. وظننتم ظن السوء، اور تم نے گمان کیا برا گمان. وکنتم قوما بورا، اور تم تھے
ایسے لوگ جو ہلاک ہونے والے. ومن لم یؤمن باللہ ورسولہ، اور جو ایمان نہیں لاتا اللہ پر اور اس کے رسول پر، فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا، تو پھر ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم، یہ دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی اور زمینوں کی بادشاہت ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ بخش دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور رحم کرنے والے. سیقول المخلفون، ان قریب کہیں گے پیچھے رہنے والے، وہی دیہاتی، اذا انطلقتم، جب تم چلو گے، الی مغانم، غنیمتوں کی طرف، لتأخذوها، تاکہ تم ان کو حاصل کر لو. ذرونا نتبعکم، کہ ہمیں اجازت دو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں. یعنی یہ مخالفین یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی غنیمتیں ملنے لگی ہیں، کچھ فائدے ملنے لگے ہیں، تو کہتے تھے کہ ذرا وہ جو تم نے، ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں، ہمیں بھی تو دو نا، ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں. یعنی جب ان کو یقین ہوتا ہے نا کہ کسی ایسی جگہ پہ ہم جا رہے ہیں جہاں سے ہمیں کوئی فائدہ زیادہ ہے، نقصان کم اندیشہ ہے ساتھ چلنے کی بات، تو مفسرین بیان کرتے ہیں یہاں پہ غزوہ خیبر کی بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے کہا جی ہمیں معاف کر دیں، دعا کریں، ہم تو آپ کے ساتھ جانا چاہیے تھا. کیونکہ اس ٹائم ان کو ڈر یہ تھا یہ تو کفار مکہ کے پاس جا رہے ہیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواب کی بنیاد پہ، وہاں پہ جا کے پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے، ہم کیوں جائیں اپنے آپ کو پھنسائیں. اچھا جب اللہ کے رسول واپس آ گئے اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے غزوہ خیبر کی طرف رخ کیا، تو مسلمانوں نے ایک بڑی جماعت کے ساتھ جب وہاں پہ رخ کیا تو ان کو اندازہ ہو گیا اب تو مسلمان طاقتور ہیں اور یہودیوں کا ختم ہونے لگا ہے معاملہ. اور وہاں پہ غزوہ خیبر میں کے موقع، آپ کو پتہ ہے خیبر میں ان کے پاس، یہودیوں کے پاس بہت مال و متاع بھی بہت تھا، زمینیں بھی تھیں، بڑا کچھ انہوں نے وہاں پہ سیٹ کیا ہوا تھا اپنا. تو ان کو فیل ہوا کہ اب ہم ساتھ جائیں گے. اب ہم اللہ کے رسول کے پاس گئے اور کہا کہ ہمیں بھی اجازت دے دیں، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. کیونکہ ان کو پتا تھا وہاں پہ لڑائی شڑائی نہیں ہونی زیادہ، آرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قابو پا لینا. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ بدل ڈالیں اللہ کا فرمان. قل لن تتبعونا، کہہ دیجئے تم ہرگز ہمارے پیچھے نہیں آؤ گے، نہیں اس میں تم نہیں جاؤ گے ہمارے ساتھ. کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طریقے سے کہا اللہ نے اس سے پہلے. فسیقولون بل تحسدوننا، پھر وہ کہیں گے یار تم تو ہم سے حسد کرتے ہو. یعنی پھر الزام کیا لگائیں گے کہ تم ہمیں اس لیے نہیں لے کے جا رہے، تمہیں ہم سے حسد ہوتا ہے. بل كانوا لا يفقهون الا قليلا، اللہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ وہ نہیں سمجھتے مگر تھوڑا سا. قل للمخلفین من الاعراب، کہہ دیجئے پیچھے رہنے والوں کو، بدیوں میں سے، دیہاتیوں میں سے. ستدعون الى قوم، ان قریب تم بلائے جاؤ گے ایسی قوم کی طرف، اولی بأس شدید، جو بڑی سخت لڑنے والی ہے، جنگجو ہے. تقاتلونہم، تم ان سے لڑتے ہو، او تم ان سے لڑتے رہو، او یسلمون، یا پھر وہ اسلام قبول کر لیں. یعنی تمہیں لڑائی کا شوق ہے، کیونکہ ظاہر یہ کہتے تھے ہم لڑنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو لڑائی کا واقعی اتنا شوق ہے اور آپ واقعی لڑنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، تم یہاں پہ نہ جاؤ، اللہ تمہیں ایک اور موقع دے گا، ایسی قوم کے ساتھ تمہیں لڑوائے گا جو بڑی طاقتور قوم ہوگی، اور تمہیں اس اینڈ تک لڑنا ہے کہ یا تو وہ مسلمان ہو جائیں گے یا تو کیا ہوگا کہ تم ان کو مار دو گے، ان کو ختم کر دو گے. فَإِن تُطِيعُوا، اگر تم اطاعت کرو گے، اگر تم نے بات مان لیے اور اس وقت تم واقعی جنگ میں چلے گئے، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، تو اللہ تمہیں بہت اچھا اجر دے گا. وان تتولوا، لیکن اگر تم پھر گئے، کما تولیتم، جیسے تم پہلے پھر گئے تھے، من قبل، یعذبکم عذابا الیما، تو وہ تمہیں بہت دردناک عذاب دے گا. لیس علی الاعمى حرج، نہیں ہے اندھے پر کوئی تنگی، کوئی بھی اس کے اوپر حرج. ولا علی الاعرج حرج، نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے. ولا علی المریض حرج، اور نہ کسی بیمار کے اوپر کوئی گناہ ہے. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جس نے جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ اسے داخل کرے گا ایسی باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. ومن یتولی یعذبہ عذابا الیما، اور جو پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی دردناک عذاب دے گا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً راضی ہوا اللہ مومنوں سے، اذ یبایعونک، جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرۃ، ایک درخت کے نیچے. فعلم ما فی قلوبہم، تو اس نے خوب جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا. فانزل السکینہ، اللہ نے خوب جان لیا ان کے دلوں میں ایمان ہے. فانزل السکینۃ علیہم، تو اس نے اتاری ان کے اوپر سکینت کو، سکون کو. واثابہم فتحا قریبا، اور بدلے میں دی ان کو ایک بہت ہی قریب کی فتح. اور وہ کون سی مراد ہے؟ مفسرین کہتے ہیں غزوہ خیبر. ومغانم کثیرۃ یاخذونھا، اور غنیمتیں بہت سی انہوں نے وہ حاصل کی. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ بہت غالب اور حکمت والے ہیں. وعدکم اللہ، وعدہ کیا تم سے اللہ نے، مغانم، غنیمتوں کا، کثیرۃ، بہت سی، تاخذونھا، جن کو تم لوگے. فعجل لکم ہذہ، تو اس نے یہ تمہیں جلدی دے دی. وکف ایدی الناس عنکم، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، یعنی لوگوں سے لڑائی کچھ دیر کے لیے روک دی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو محفوظ رکھا. وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ ہو ایک نشانی مومنوں کے لیے. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور وہ ہدایت دے تمہیں ایک سیدھے رستے کی طرف. وَأُخْرَى، اور ایک اور اللہ نے فتح عطا کی، لم تقدیروا علیہا، تم نے ابھی اس پر قابو نہیں پایا. اور یہ کون سی فتح مراد ہے؟ فتح مکہ، جو مسلمانوں کی سب سے زیادہ چاہت تھی کہ ہمیں مکہ پہ فتح ملے. اللہ کہتے ہیں اللہ نے تمہیں ایک اور فتح مکہ دی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشین گوئی کر دی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ فتح عطا کریں گے.
تم ابھی اس پہ قدرت نہیں رکھتے. قد احاط اللہ بہا، لیکن اللہ نے اس کو گھیرے ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں موجود ہے. وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں. ولو قاتلکم الذین کفروا، اگر تم سے لڑتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولوا الادبار، پھر وہ بھاگ جاتے ہیں اپنے پیٹھ پھیر کر. ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، پھر وہ نہیں پاتے کوئی دوست اور کوئی مددگار. سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کی سنت ہے جو گزر چکی پہلے لوگوں میں. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کی سنت کو تبدیل ہوتے ہوئے. وهو الذی کف ایدیہم عنکم، وہ ذات جس نے روکا ان کے ہاتھ تم سے، وایدیکم عنہم، اور تمہارے ہاتھ بھی ان سے روک لیے. ظاہر 10 سال کا ٹروس تھا درمیان میں. ببطن مکہ تھا، مکہ کے درمیان میں. من بعد ان اظفرکم علیہ، اس کے بعد کہ فتح مند کیا اس نے تم کو ان کے اوپر، اس کے بعد کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فتح عطا کر دی. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہی جو صلح حدیبیہ اس کو کہا یہ فتح ہے اللہ تعالیٰ کی. اور فتح کس طرح؟ اللہ نے تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، تمہارے ہاتھ اور ان کے ہاتھ تم سے روک دیے. تو اللہ کہتے ہیں یہ اصل میں مکہ میں جو تم نے حاصل کی یہ فتح ہے اللہ کی طرف سے. ہم الذین کفروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا. وصدوکم عن المسجد الحرام، جنہوں نے تمہیں روکا مسجد حرام سے. ظاہر ہے مسجد حرام میں جانے لگے تھے اللہ کے رسول، انہوں نے روک دیا. والہدی، اور قربانی کے جانوروں کو بھی روکا. معکوفاً، رکے ہوئے ہیں. ان یبلغ محلہ، کہ وہ اپنے پیغام اپنے مقام پر پہنچ جائیں. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، اور اگر مکہ میں کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتیں، لم تعلموہم، جن کو تم نہیں جانتے، ان تطؤوہم، کہ کہیں تم ان کو روند نہ ڈالو. فتصیبکم، پس تمہیں پہنچ جاتا، منہم، ان میں سے، معرۃ، کوئی صدمہ، بغیر علم، بغیر کسی نقصان کے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ آیت اللہ تعالیٰ نے یہیں پہ یعنی یہاں پہ یہ معنی پورا ہو گیا اس آیت کے حصے کا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے ہاتھوں سے روکا. جو لڑائی اللہ نے فتح مکہ کے یعنی تمہاری جو فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کو لڑائی سے بچا لیا، لڑائی کے بغیر ہی مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کر دی. تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر کیوں، اس کی وجہ کیا؟ ریزن یہ تھی کہ مکہ کے اندر کچھ مومن مرد اور کچھ مومن عورتیں مسلمان موجود تھیں. ان کا کیونکہ جو کنڈیشن، جو لڑائی جو آپس میں جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اس میں ایک کنڈیشن یہ بھی تھی کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے مکہ سے تو وہ مدینہ نہیں جا سکتا. اگر وہ مدینہ چلا گیا تو مدینہ والوں کے اوپر ضروری ہوگا مسلمانوں کے اس کو واپس بھیجیں. لیکن اگر کوئی مدینہ سے بندہ کافر ہو کے مکہ والوں کے پاس آ جائے گا تو مکہ والے پابند نہیں ہوں گے کہ وہ واپس بھیجیں. تو یہ کنڈیشن تھی جس پہ حضرت عمر کو بڑا غصہ چڑھا. اب ہوا یہ تھا کہ بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، وہ مدینہ آنا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں آ سکتے تھے، اور ان کا پتہ بھی نہیں تھا. کئی ایسے تھے جنہوں نے ایمان چھپائے ہوئے تھے. اب ہوتا یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ جنگ کروا دیتے تو اس طرح کے بیچارے لوگ ہیں وہ بھی مارے جاتے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوتا تھا، ان کو لڑنا پڑنا تھا، اور وہ سارے درمیان میں مارے جاتے. اللہ کہتے ہیں لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ داخل کرے اپنی رحمت میں جس کو وہ چاہے. لو تزیلوا، اگر وہ جدا ہو جاتے، لعذبنا الذین کفروا، تو ہم عذاب دے دیتے ان لوگوں کو. یعنی اگر جدا ہو جاتے، مومن اور کافر مکہ میں جدا ہوتے، واضح ہوتا یہ کون ہے یہ کون ہے، تو اللہ کہتے ہیں ہم ضرور ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا عذاب دیتے تمہارے ذریعے. منہم، تم میں ان میں سے، عذابا علیما، بہت دردناک عذاب. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ، جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی، حمیۃ الجاہلیت، زمانہ جاہلیت کی ضد. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تسلی، سکون اتارا اپنے رسول پر. وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر. والزمہم کلمۃ التقوی، اور ان پہ لازم کر دیا تقوی کی بات کو. وکانوا احق بها واہلھا، اور وہ تھے اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب حقیقت کے مطابق کر کے دکھایا، حق کے مطابق کر کے دکھایا. لتدخلن المسجد الحرام، اور وہ کیا خواب تھا کہ تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. آمنین، امن کے ساتھ. محلقین رؤوسکم ومقصرین، اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے اور اپنے بالوں کو کم کرتے ہوئے، کترواتے ہوئے. لا تخافون، نہیں تمہیں کوئی خوف ہوگا. فعلم ما لم تعلمون، پس اس نے معلوم کر لیا جو تم نہیں جانتے تھے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، تو اس نے فتح سے پہلے ہی ایک قریبی فتح عطا کر دی تمہیں. تو فتح مکہ سے پہلے ہی اس نے تمہیں ایک قریبی فتح عطا کر دی. والذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ذات جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ. ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ. لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ اسے غالب کر دے تمام دینوں پر، تمام ادیان پہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے. وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور گواہ کے. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. والذین آمنوا والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ صحابہ ہیں. اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں. اور رحماء بینہم، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں بڑے نرم ہیں. تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رکوع کرتے ہیں اور سجدے کرنے والے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی.
سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات ہیں، یعنی ان کے سجدوں کے نشانات ان کی علامت، ان کے ایمان کی علامت اور دلیل ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی صفت ہے جو بیان کی گئی ہے تورات میں، ومثلہم فی الانجیل، اور یہ ان کی مثالیں اور ان کی شان ہے جو انجیل میں بھی اللہ نے بیان کی۔ کزرع اخرج شطأہ، جیسے کہ ایک کھیتی ہے اس نے نکالی اپنی کومپل، فآزرہ، پھر اس نے اسے قوی کیا، فاستغلظ، پھر وہ موٹی ہوئی، فاستوى علی سوقہ، پھر وہ کھڑی ہوگی اپنے تنے پر، یعجب الزراء، وہ کسان کو بہت اچھی لگتی ہے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو اس کے ذریعے غصہ دلائے۔ اب اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہل ایمان کی مثال کیسی ہے، ایک کھیتی کی طرح جو تیار ہوتی ہے بالکل، اور پھر مضبوط ہو جاتی ہے اور بڑی گرین ہو جاتی ہے، سرسبز ہو جاتی ہے، اور اس سے جو کسان ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، یعنی دیکھنے والوں کے لیے بڑی اس کے اندر امید ہوتی ہے، لیکن کافروں کو اس سے غصہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی، صحابہ کی مثال ایسی ہے کہ جس طریقے سے کھیتی تیار ہوتی ہے اور اس سے ایک دنیا کے اندر خیر پھیلتی ہے، بالکل اسی طریقے سے مسلمانوں کا بھی معاملہ ہے، صحابہ کا معاملہ ہے، لیکن کافر کیا کرتے ہیں، ان کے ان سے دل جلتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اور وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، منہم، ان میں سے، مغفرۃ واجرا عظیما، کہ ان کے لیے اللہ کی مغفرت ہے اور اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہاں پہ ہم انشاءاللہ آج وقت چونکہ پورا ہو گیا، تو یہاں پہ ہم انشاءاللہ اپنا مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو سنا اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام۔